الحمد لله الذي لا يصلح نعمته القائل ولا يعطي نعماءه الآتون ولا يوفي حقه المجرمون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله فوق الفتن لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون في ملكه مورثا حالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان وأفضل الصلاة والسلام وأكمل التحية والإكرام على أول الأوائل وأدل الدلائل مبدأ الأنوار الأولي ومنتهى الخروج الكمالي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. پنجتن کی سیرت پر گفتگو کے بعد آج سے شاردا معصومین کی سیرت کے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے. اور اگرچہ باقی ائمہ کی سوانح اور باقی ائمہ کے زمانے کے وہ حالات جس میں ہمارے ائمہ نے صحیح دین کو پہنچانے کی کوشش کی، کسی بھی طریقے سے ان حالات سے کم وقت نہیں چاہتے کہ جو پنجتن کے زمانے میں تھے. لیکن اب کیونکہ یہ سلسلہ بہت زیادہ طولانی ہو چکا، اس لیے سوچا یہی گیا ہے کہ باقی ہر امام کی سیرت پر صرف ایک ایک تقریر کی جائے. اگرچہ اس کوتاہی کا پہلے ہی اعتراف کر لینا چاہیے کہ باوجود یہ کہ پنجتن کی سیرت پر دو تقاریر ہو رہی تھی، لیکن بات کسی اعتبار سے بھی مکمل نہیں تھی. تو یہ سوچنا کہ باقی ائمہ کے حالات جبکہ پنجتن کے حالات تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سامنے پہنچ جاتے ہیں، اور صرف کام یہ تھا کہ مختلف واقعات کی کڑیوں کو ملا کر ایک ربط دے دیا جائے. اور اب چوتھے امام کے زمانے سے جو واقعات شروع ہو رہے ہیں یہ تو بالکل تاریخ کا ایک نیا موضوع، اور عام طور پر لوگ اس سے کلیتاً ناواقف، اور انتہائی اہم ہے اس تاریخ کو بیان کرنا، اس اعتبار سے کہ جتنا کام ہوا ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہی ہوا. واقعہ کربلا سے پہلے منافقوں کی اسی سازش کا استحصال کیا جاتا رہا کہ جس کا تذکرہ کیا گیا. واقعہ کربلا کے بعد جب منافقین کا مکمل طور پر ایک طرح سے یہ کہیے کہ خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد ہمارے ائمہ نے کچھ اطمینان سے بیٹھ کر کام انجام دیا. اسی لیے آج مورخین یہی لکھتے ہیں کہ مذہب شیعہ کے پھیلنے کی وجہ ایک واقعہ کربلا ہے اور ایک چھٹے امام کا شیعہ کلچر کو فروغ دینا ہے. تو اصل اہمیت انہی واقعات کی ہے، لیکن بس وقت کی کمی کی وجہ سے جتنا ہو سکا ایک ایک تقریر کے اندر امام کی سیرت کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اور آج ہماری گفتگو ہوگی ہمارے چوتھے امام کے بارے میں. ہمارے چوتھے امام کہ جن کا نام اپنے دادا کے نام پر علی تھا، مشہور الفاظ میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، مشہور الفاظ تھے ہمارے امام کے. مشہور کنیت پانچویں امام کے نام پر ابو محمد تھی. والد کا نام امام حسین تھا اور والدہ کا نام جناب شہر بانو. 15 جمادی الاولیٰ سن 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب مولائے کائنات کی خلافت ظاہریہ کا دور چل رہا، اور روایات کے مطابق 25 محرم سن 95 ہجری کو ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اسی کے زہر دینے کی وجہ سے امام کی شہادت واقع، اور اسی جنت البقیع میں مدفون ہوئے کہ جہاں پر جناب سیدہ اور امام حسن کی قبریں موجود. چوتھے امام کے بارے میں یہ ہے کہ اولاد کی تعداد 15 تھی، جس میں 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں. چوتھے امام کے والد ماجد کا تفصیلی تعارف اس سے پہلے کی 3 تقاریر میں ہو چکا.
اب اس سے پہلے کہ ہم چوتھے امام کے زمانے کے حالات اور چوتھے امام کی سیرت پر گفتگو کا آغاز کریں، تھوڑا سا تذکرہ چوتھے امام کی والدہ کا، جن کا نام شہر بانو ہے۔ روایات اس مقام پر تھوڑی مختلف کہ جناب شہر بانو کس دور میں مدینے لائی گئی۔ اتنا تو بہرحال متفقہ ہے کہ جناب شہر بانو آخری ایرانی بادشاہ کی بیٹی، دو بہنیں تھیں، جیہان بانو اور شہر بانو، اور یہ دونوں بہنیں گرفتار کر کے مدینے کے اسلامی کیپٹل کی طرف بھیجی گئیں۔ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ خلیفہ ثانی کے زمانے میں پیش آیا، اور صحیح روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ امیر المومنین ہی کے زمانے میں جب ایران کے صوبے میں بغاوت ہوئی تھی، مولا کائنات نے بغاوت کے خاتمے کے لیے اپنی فوج کے ایک سپہ سالار کو بھیجا، اس نے بغاوت کا خاتمہ کیا تھا، اور اس کے بعد جناب جیہان بانو اور جناب شہر بانو کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ کی طرف بھیجا گیا۔ اور جس طریقے سے 11ویں امام کی زوجہ جناب نرگس خاتون کے سلسلے میں روایتیں یہ ہیں کہ خواب کی حالت میں وہ اسلام لا چکی۔ جناب شہر بانو کے سلسلے کی بھی مشہور روایت یہی ہے جو آپ نے مجالس میں ذاکرین سے سنی ہوگی کہ جناب شہر بانو بھی اگرچہ ایرانی بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اسی دوران حالت خواب میں پیغمبر اسلام کی زیارت سے مشرف ہو چکی تھی، اور پیغمبر اسلام کے بعد جناب سیدہ کی بھی زیارت کو پا چکی تھی، اور حالت خواب ہی کے اندر جناب سیدہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی تھی، اور خواب ہی کی حالت میں ان کا عقد امام حسین سے ہو چکا تھا۔ چنانچہ روایات کے مطابق جب وہ مدینے آئیں اور امیر المومنین نے انہیں اختیار دیا کہ وہ اہل مدینہ میں سے جس کا چاہے انتخاب کریں اور جس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں، حکومت وقت خود اپنی نگرانی میں ان کا نکاح کرائے گی، تو جناب شہر بانو نے امام حسین کو فوراً پہچان کر انہی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے بعد امام حسین کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جناب جیہان بانو جو ان کی دوسری بہن تھی، بعض روایات کے مطابق وہ امام حسن کی زوجہ بنی، اور بعض روایات کے مطابق محمد ابن ابی بکر وہ ہستی کہ جس کے بارے میں مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ محمد میرا بیٹا ہے لیکن ابو بکر کے صلب سے، تو جیہان بانو کا رشتہ، جیہان بانو کا نکاح محمد ابن ابی بکر سے ہوا تھا۔ اور یہ تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ اس لیے کہ ہمارے مذہب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ چھٹے امام نے اس کو اتنا فروغ دیا کہ یہ مذہب جعفری کہلایا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ پرانا اعتراض ہے لیکن اب دوبارہ اسے نئے رنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ چھٹے امام کی والدہ ماجدہ کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق سے ملایا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ چھٹے امام کے نانا تھے جناب قاسم، اور جناب قاسم پوتے ہیں حضرت ابو بکر کے۔ اس اعتبار سے کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر ہی کی نسل کے چھٹے امام جن کے نام کو غلط طور پر استعمال کر کے مذہب جعفری کے لیے استعمال کیا جا رہا، لیکن روایتوں کے مطابق محمد ابن ابی بکر امیر المومنین کے خاص الخاص صحابی جن کے بارے میں مولا کہہ دے کہ میرا بیٹا، اور ان کی زوجہ جیہان بانو جو جناب شہر بانو کی سگی بہن تھی۔ چنانچہ چوتھے امام جناب قاسم جو چھٹے امام کے نانا ہوتے ہیں، اور چوتھے امام جو چھٹے امام کے دادا ہوتے ہیں، ان دونوں کی مائیں سگی بہنیں تھیں، اور اسی سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ چھٹے امام کے اوپر حضرت ابو بکر کا اثر پڑا تھا جیسے کہا جاتا، یا چھٹے امام کے خاندان اور ماحول بالکل اس سے علیحدہ تھا۔ لیکن یہ گفتگو انشاءاللہ چھٹے امام کے موضوع میں آئے گی۔ اب روایتوں میں یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب شہر بانو کا انتقال اسی زمانے میں ہو گیا تھا کہ جب چوتھے امام کی عمر 10 دن کی بھی نہیں تھی، اور حالت نفاس کے اندر جناب شہر بانو انتقال کر گئی تھی۔ اب تو یہ روایت پڑھنا لوگوں نے بالکل ختم کر دی ہے، لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ مشہور اور معروف تھا کہ جناب شہر بانو کو واقعہ کربلا میں دکھایا جاتا تھا، اور ابھی بھی اردو میں کچھ مرثیے یا لوحے ہیں کہ جن میں بانو کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھی، لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جناب شہر بانو کربلا میں موجود نہیں تھی، اور موجودگی کیسے ہوتی؟ 39 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب چوتھے امام کی عمر مبارک انتہائی کم تھی، 10 دن سے بھی کم کا عرصہ تھا اس وقت۔ جناب شہر بانو کے بارے میں ایک روایت بہت زیادہ مشہور تھی جہال کے درمیان ایک زمانے میں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے جناب شہر بانو کو ایک اونٹ پر بٹھا کر روانہ کر دیا تھا، اور جناب شہر بانو کا اونٹ ایران کے اندر پہنچا تھا۔ پھر ایک مقام ہے کہ جس کے پہاڑی کے قریب یہ اونٹ گیا تھا، پہاڑی شک ہوئی تھی، جناب شہر بانو اپنے اونٹ سمیت اس پہاڑی کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور ایک طویل عرصے تک اس پہاڑی کو لوگوں نے زیارت گاہ بنا رکھا تھا۔ لیکن اب بہرحال یہ بات ثابت
اور جناب شہربانوں کے انتقال کے بعد چوتھے امام نے تمام زندگی ایک کنیز کی نگرانی میں گزاری. وہ کنیز جناب شہربانوں کے ساتھ ایران سے گرفتار ہو کر لائی گئی تھی، اور اسی کنیز سے منسلک وہ واقعہ جو اس سے پہلے بھی آپ نے مجالس میں کثرت سے سنا ہوگا کہ اس کنیز نے چوتھے امام کی اس وقت پرورش کی جب چوتھے امام کی عمر مبارک 3 یا 4 دن کی تھی، 10 دن سے کم تھی، اور تمام زندگی چوتھے امام نے اسی کے ساتھ گزاری تھی. اور لوگوں نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا تھا، گھر والوں نے ایک انتہائی عجیب بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ چوتھے امام جب کبھی دسترخوان پر بیٹھتے، اس لیے کہ چوتھے امام کی خاص الخاص عادت یہ تھی کہ بغیر مہمان کے ان کا دسترخوان نہ رہنے پائے، اور ملازم رکھے گئے تھے جو ہر دوپہر اور رات کے وقت جب دوپہر اور شام کے کھانے کا وقت آتا، خاص ملازم رکھے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ تمام مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کرتے ہوئے گھومے پھریں کہ اے اہل مدینہ اور اے مدینے میں باہر سے آنے والے مسافروں، علی ابن الحسین کا دسترخوان تمہارے لیے حاضر ہے. چنانچہ 10 اور 15 ہزار آدمی ایک وقت میں چوتھے امام کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھایا کرتے تھے. تو چوتھے امام جو انتہائی کوشش یہ کرتے تھے کہ دسترخوان پر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مہمان ضرور. لیکن ایک عجیب واقعہ جس کا مشاہدہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ چوتھے امام ہر ایک کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار ہو جاتے تھے. البتہ جب کبھی وہ کنیز آتی تھی کہ جن کنیز نے چوتھے امام کی انتہائی بچپنے سے پرورش کی تھی، تو اس دسترخوان کے اوپر چوتھے امام کبھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. اور جب گھر والوں نے ایک مرتبہ حیران ہو کر ایک مرتبہ یہ واقعہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، 10 مرتبہ دیکھا، لیکن جب روزانہ کا طریقہ بن گیا کہ جس دن وہ کنیز دسترخوان پر آئیں اس دن چوتھے امام اس دسترخوان پر نہیں بیٹھا کرتے تھے، تو ایک دن لوگ سوال کرتے ہیں گھر والے کہ یبنا رسول اللہ یہ کتنی عجیب بات کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار ہیں، لیکن کبھی اس کنیز کے ساتھ کہ جس نے ٹھیک ہے امام پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری اعتبار سے جس نے آپ کی بچپنے سے پرورش کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں، تو چوتھے امام نے یہی جواب تو دیا تھا جو آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ میں اس کنیز کے ساتھ اس کے ادب، احترام اور مقام کی وجہ سے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ روٹیوں میں سے کسی روٹی پر میری اس ماں کی نگاہ پڑ جائے اور اس سے پہلے کہ وہ اس روٹی کو اٹھائے میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے اور میں اس روٹی کو اٹھا کر کھا لوں، تو میں ڈرتا ہوں کہ اس روٹی کی وجہ سے جس پر میری ماں کی نگاہ پڑ گئی ہے لیکن جسے میں نے جلدی کرتے ہوئے اٹھا لیا، خدا کے عتاب اور خدا کے غضب کا نشانہ نہ بن جاؤں. یہ ماں نہیں، اصلی اور حقیقی ماں جناب شہربانوں کا انتقال تو کم سنی میں ہو گیا. یہ ماں نہیں، ماں کے مقام پر آنے والی یہ کنیز ہے جس کا اتنا احترام اور عزت چوتھے امام بتا رہے ہیں. تو حقیقی ماں کا اس ماں کا کہ جس سے انسان کا خونی رشتہ ہے کیا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے. اور چوتھے امام کی زندگی میں یہی 2 باتیں ہمیں انتہائی نمایاں نظر آتی ہیں، ایک ماں کا مقام اور ایک باپ کا مقام. چوتھے امام کی تمام زندگی گزر گئی باپ کے مقام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ایک تو وہ معروف واقعہ جو 5ویں امام سے مروی ہے کہ جب میرے والد مدینے والے ان کے پاس آیا کرتے تھے تو میرے والد ہر مدینے والے سے گفتگو کیا کرتے تھے، صرف ایک شخص سے گفتگو نہیں کیا کرتے تھے. اور جب لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ شخص وہ شخص ہے کہ ایک دن اپنے باپ کے ساتھ جا رہا تھا تو جوان لڑکا تھا، 17-18 سال کی عمر تھی، بالغ ہو چکا تھا. اس کا یہ فرض تھا کہ اپنے بوڑھے باپ کو سہارا دیتے ہوئے لے جاتا، لیکن جب یہ اپنے باپ کے ساتھ مدینے کی گلیوں اور بازاروں سے گزر رہا تھا تو اپنے باپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنے باپ کے جسم پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے اٹھیڑیاں کرتے ہوئے، شوخی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہا تھا. اب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے وزن کو نہیں اٹھا پا رہا تھا لیکن اپنے بیٹے سے کہتا تو کیا کہتا. جب میرے بابا نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ میرے بابا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ دیکھو اس جوان بیٹے کو اس کا فرض تو یہ ہے کہ اپنے باپ کے وزن کو کم کرے، نہ الٹا یہ کہ اپنے باپ کے وزن میں اضافہ کرے. جب کوئی بیٹا اپنے باپ کا اتنا نافرمان اور اپنی باپ کو اتنی مصیبت میں رکھنے والا ہوتا تو ہم گروہ اہل بیت کبھی اس سے بات چیت نہیں کرتے. اور چوتھے امام نے تمام زندگی بات چیت نہیں کی. یہ تو عام والدین کا تذکرہ تھا، لیکن چوتھے امام کی تمام زندگی ماں اور باپ کے حق کی معرفت کراتے ہوئے گزری. اسی لیے تو واقعہ کربلا کے بعد تمام زندگی چوتھے امام نے اپنے باپ کے ماتم کے سلسلے کو جاری رکھا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو والدین کا حق کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے.
ٹھیک ہے چوتھے امام کے والد امام معصوم تھے, انہوں نے ایک بلند مقصد کے لیے جان کو قربان کیا تھا. چوتھے امام کا فرض تھا اپنے باپ کے مقصد کو آگے بڑھانا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا کہ دیکھو والد کا یہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے کہ 35 سال بھی اگر باپ کے انتقال کو گزر جائیں, 35 سال بھی اگر باپ کی شہادت کو گزر جائیں, 35 سال بھی اگر باپ کی جدائی کو گزر جائیں, تو انسان کسی وقت بھی اپنے باپ کو فراموش نہ رکھے اور کسی وقت بھی اپنے باپ کی یاد کو ذہن سے نہ مٹنے دے, ہر وقت اپنے باپ کا تذکرہ کرتا رہے. لیکن خالی وہ تذکرہ نہیں کہ اگر کبھی سال میں یاد آ گیا تو قبرستان جا کر باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ لی, ایسے یاد رکھنے والے بھی کتنے کم ہوتے ہیں. یہاں تو باپ کا کفن میلا نہیں ہوتا, باپ کی یاد کو ذہن سے کھرچ کر نکال دیا جاتا, بلکہ باپ کی زندگی میں باپ کی موت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تاکہ باپ کی دولت ہمیں ملے اور ہم اس سے عیش و آرام کریں, باپ کی پابندیوں سے نجات ملے. لیکن چوتھے امام یہ بتا رہے کہ دیکھو یہ باپ کا مقام اور مرتبہ ہے کہ 35 سال واقعہ کربلا کے بعد میں نے زندگی گزاری, اور کون سی زندگی, جو پوری جوانی کی زندگی 24 سال یا 22 سال واقعہ کربلا میں امام کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے. 22 سال سے لے کر 57 سال تک کی زندگی چوتھے امام نے تمام زندگی باپ کی یاد کو, پورا جوانی کا زمانہ باپ کی یاد میں گزارا. لیکن ایک تو باپ کی یاد ہی ضروری ہے, لیکن وہ احمقانہ یاد بھی نہیں کہ باپ کا تذکرہ آئے آنسو بہا لیے جائیں, باپ کا تذکرہ آئے اپنے عام والدین کا تذکرہ ہو رہا ہے, باپ کا تذکرہ آئے ایک مرتبہ باپ کے نام فاتحہ پڑھ دی جائے. نہیں, ایسا تذکرہ نہیں. چوتھے امام نے واقعہ کربلا میں جب کربلا سے مدینے واپس پہنچے تھے تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ سب سے پہلا کام کیا کیا تھا. سب سے پہلا کام چوتھے امام نے یہ کیا تھا کہ امام حسین کے جنہوں نے اپنی سخاوت کی وجہ سے امام حسین کو ضرورت پڑ گئی تھی قرضہ لینے کی, اور امام قرضہ لیا کرتے تھے, قرضہ ادا کر دیا کرتے تھے. جب امام واقعہ کربلا کے لیے نکلے تھے تو 75,000 درہم کا قرضہ کچھ کتابوں میں لکھا جو امام کی ذات پر باقی تھا. اس لیے صرف اس سخاوت کی وجہ سے جو بالکل آخری وقت میں امام کو کرنا پڑی تھی, جب 28 رجب کے قافلے سے کچھ ہی لمحے پہلے ایک شخص نے آ کر اپنی حاجت کو بیان کرنے کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا. اب وہ ایک الگ واقعہ ہے جو امام کی گفتگو میں آنا چاہیے تھا. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ چوتھے امام مدینے پہنچے تو مدینے پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بابا کا جو قرضہ چلا آ رہا تھا سب سے پہلے اس قرضے کی ادائیگی کی فکر کی. اور جب یہ دیکھا کہ ہم لٹ پٹ کر آئے ہیں, ہمارے پاس قرضے کے ادا کرنے کا کوئی انتظام نہیں, تو امام کی تھوڑی سی زمین مدینے کے باہر ایک سرخیز چشمے کے قریب تھی, امام نے وہ زمین فروخت کر دی. اس کا خیال نہیں کیا کہ اتنی سے جائیداد خدا نے دی ہے, اس کے بعد میں کس طرح سے زندگی گزاروں گا. نہیں, پہلا کام امام نے یہ کیا کہ اپنی زمین کو فروخت کیا, اور زمین کو فروخت کر کے اپنے بوڑھے باپ کے قرضے کو ادا کیا. تو بتایا امام نے کہ دیکھو ایک بیٹے کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ ہمیشہ باپ کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ باپ کے جتنے قرضے ہیں, باپ کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرے. اگر باپ نے نماز اور روزے قضا کیے ہیں, یہاں تو چوتھے امام کے باپ کا تذکرہ ہے جو امام معصوم تھے, لیکن اسی حوالے سے آپ اپنے والدین کو دیکھ لیجئے. اگر باپ نے نماز اور روزے چھوڑے ہیں تو اب اس کی بیٹے کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ باپ کے ان قرضوں کو ادا کرے. باپ نے کبھی خمس نہیں نکالا تو چوتھے امام کے ماننے والے کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ وہ اپنے باپ کا خمس ادا کرے. باپ نے اگر کبھی قرضہ لیا ہوا تو چوتھے امام کی سیرت کے اس نقطے سے پتہ چلا کہ بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے تمام قرضوں کو ادا کرے. تو یہ چوتھے امام کی زندگی کے ابتدا سے انتہا ہمیں صرف باپ کے تذکرے میں نظر آ رہی. امام نے اپنے باپ کے مقصد کو آگے بڑھایا, اپنے باپ کے مقصد کو زندہ رکھا, اور اس کا آغاز ہو جاتا ہے واقعہ کربلا کے اندر شام غریبہ سے. چوتھے امام کی زندگی خود اتنی تفصیلی زندگی ہے کہ اگر ہم واقعہ کربلا کو ایک مرتبہ پھر تفصیل سے بتائیں تو آج کی گفتگو ادھوری رہ جائے گی. لیکن تھوڑا سا سلسلہ گزشتہ تقریر سے ملاتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کس ماحول میں چوتھے امام نے زندگی گزاری تھی. لیکن اس تکلیف سے اور اس پرآشوب ماحول کے باوجود کس طریقے سے چوتھے امام نے تمام زندگی صحیح اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دیے تھے. اور ہمارا وہ بہانہ کہ کیا کریں تمام دنیا ہی جھوٹ بول رہی ہے, ہم کیسے جھوٹ نہ بولیں, کیا کریں تمام دنیا ہی غیبت کرتی ہے, ہم اگر غیبت نہ کریں تو بے وقوف سمجھے جائیں, کیا کریں تمام دنیا ہی سود سے کھا رہی ہے, کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو سود سے بچائیں. یہ ہمارے پاس جو بہانے تیار رہتے ہیں اور جنہیں تیار ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. لیکن چوتھے امام کی زندگی دیکھیں کہ کس ماحول میں چوتھے امام نے زندگی گزاری تھی, اور اس کے بعد بھی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا کہ شریعت کے راستے سے چوتھے امام کا قدم ہٹا.
واقعہ کربلا ظاہری اعتبار سے شام غریبہ تک اختتام کو پہنچا اور اب یہاں سے ذمہ داریاں جناب زینب اور چوتھے امام کو منتقل ہو گئی. جناب زینب اور چوتھے امام دونوں نے اس کے بعد ان ذمہ داریوں کو نبھایا اور تمام زندگی انہیں ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے. اب کربلا سے کوفے تک کیا ہوا، کوفے سے شام تک کیا ہوا، یہ تاریخ کا ایک انتہائی دردناک موضوع ہے اور بہت زیادہ تفصیل طلب کرتا. اتنی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، بہرحال اتنا ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں کیونکہ یہ چیزیں آپ ذاکرین کرام سے مسائل کے بیان میں سن لیتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام ایک مقام بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ جہاں امام کو یا شہزادی کو خطاب کا موقع ملا اور امام نے یا شہزادی نے کسی ایک مقام پر لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا نہ ہو. ہر مقام پر جناب زینب، جناب رقیہ بنت علی، جناب فاطمہ بنت علی اور چوتھے امام مسلسل لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتے ہوئے چلے یہاں تک کہ شام کے اندر یہ فاصلہ پہنچ جاتا ہے. اور شام کے اندر بھی باوجود یہ کہ یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں جب ایک ایک رسی سے 12 ہاتھیوں کے گلے باندھ دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پورے وقار اور سلطنت کے ساتھ چوتھے امام نے اور جناب زینب نے دربار یزیدی کے اندر امر بالمعروف کو ادا کیا اور ہر مقام کے اوپر چوتھے امام اپنا تعارف کراتے چلے یہاں تک کہ ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا اور یہی اہم ترین واقعہ سبب بنا ظاہری طور پر کربلا والوں کی رہائی کا. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کربلا سے شام تک کے واقعات جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہم نے نظر انداز کر دیے، لیکن اس کی وجہ یہ گھڑی کی بڑھتی ہوئی سوئیاں اور وقت کا گھٹتا ہوا وقت ہے. اس اعتبار سے یہ واقعات پھر انشاءاللہ کسی نشست میں جب کوئی سلسلہ چلا جس میں جناب زینب کا تذکرہ آیا تو وہاں یہ آ جائیں گے. بتانا صرف یہ تھا کہ چوتھے امام شام کو ہلا کے آتے ہیں کہ جب ایک موقع آیا اور یہ بڑا اہم موقع ہے ہماری تاریخ کے اعتبار سے اس لیے کہ مشہور کچھ یوں ہو گیا اور اس میں بہت تھوڑی سی حقیقت بھی ہے کہ یہ اہل بیت کس طرح سے رہا ہوئے. یہ ایک بڑا اہم سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کو آخر یزید نے کیوں رہا کیا تھا، اور اسی ایک واقعے کی وجہ سے کچھ یزید کے حامی لوگ یہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ یزید اگر پہلے مجرم بھی تھا تو بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی، بعد میں اس نے معافی مانگ لی تھی اور تمام کے تمام اہل بیت کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا تھا. لیکن سبب یہ نہیں، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تاریخی اعتبار سے اس میں زیادہ حقیقت نہیں کہ رات کو ہندا نے دیکھا کہ میرا شوہر یزید اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے رات کی تنہائیوں میں روتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو خدا کا رسول میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے جو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ اے یزید میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا. ہو سکتا ہے اس قسم کے واقعات تاریخوں میں ہے، لیکن اصل سبب یہ نہیں ہے بلکہ اصل سبب چوتھے امام کا خطبہ ہے جو انہوں نے دمشق کی جامع مسجد میں دیا تھا. اور یہ خطبہ بھی آپ نے کثرت کے ساتھ سنا ہوگا. اس خطبے کی مناسبت سے صرف ایک بات آپ کو بتانا جو ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور چوتھے امام کے ماننے والے ہر مومن کی ذمہ داری، وہ بتانا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب دمشق کے دربار میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر لوگوں کا اجتماع ہو چکا ہوتا، چوتھے امام کو بھی بلایا جاتا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ آج یزید یہ چاہتا ہے کہ چوتھے امام کے سامنے ایک مرتبہ ان کے بابا کو ذلیل کرنے کی آخری کوشش کی جائے. چنانچہ خطیب کو مقرر کیا جاتا ہے. چوتھے امام مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، خطیب منبر پہ چڑھتا اور چڑھنے کے بعد ایک مرتبہ تذکرہ شروع کر دیتا ہے کہ آج ہمارے لیے روز عید ہے، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین نے باغی کے خلاف فتح حاصل کی تھی اور اس باغی کو اس کے جرم کی سزا مل گئی. اور اس کے بعد یزید کا قصیدہ اور معاذ اللہ امام کی شان میں گستاخیاں شروع ہو گئی. اب روایت یہ ہے کہ چوتھے امام نے ایک مرتبہ اس خطیب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اپنے خالق کی ناراضگی کو مول لے لیا. چوتھے امام بھری محفل میں دشمنوں کا مجمع ہے، یہاں سے وہاں تک شامی بھرے ہوئے، یہاں سے وہاں تک یزیدی بھرے ہوئے، لیکن ایک مرتبہ خطیب غلط انداز سے اسلام کو پیش کرتا ہے، ایک مرتبہ خطیب غلط انداز سے واقعات کو پیش کرتا ہے تو چوتھے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اب ہماری تمام گفتگو کو سنتے ہوئے ایک چیز ذہن میں رہے کہ کبھی آپ اس شیطانی خیال میں نہ آئیں کہ وہ تو امام سے جو کچھ بھی کرتے کم تھا، بھلا ہم کیسے ان کی سیرت پہ عمل کر سکتے ہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ ان کی سیرت میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، ہماری ذمہ داری ہے ان کی سیرت پہ عمل کرنا. یہ بہانہ بنا کر ہم بچ نہیں سکتے. تو چوتھے امام کی سیرت یہ ہے کہ اگر ایک ذاکر، اگر ایک خطیب ممبر رسول پہ جا کے غلط بیانی سے کام لے، ممبر رسول پہ جا کر غلطی کرے، ایسی غلطی کے جو عقیدے کے خلاف ہو، تو ضروری ہے ایک مومن حقیقی کے لیے کہ اگر اس محفل میں بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرے کہ تو
نے غلط کہا تھا. یہ چوتھے امام بتا رہے کس حالت میں بتا رہے کہ گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں, ابھی تک پشت مبارک پر کوڑوں کے وہ نشانات ہیں جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے راستے میں چوتھے امام نے برداشت کیے تھے. روایت یہ ہے کہ جس وقت دمشق کی جامع مسجد میں چوتھے امام آئے تھے تو اس قید خانے میں رہنے کی وجہ سے کہ جہاں 1 سال تک تمام دن اور رات گزارے, چوتھے امام کا چہرہ مبارک سیاہ پڑنے لگا تھا, اس لیے کہ دن بھر سورج کی سماجت کو برداشت کرتے کرتے, رات کی اوس کو برداشت کرتے کرتے میرے چوتھے امام اتنے لاغر ہو گئے تھے کہ روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کبھی تیز ہوا چلتی تھی تو چوتھے امام لڑکھڑا کے زمین پہ گر جایا کرتے تھے. ان مسائل کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں دشمنوں کے درمیان میں اور سامنے تمام یزیدی, تمام شامی, دمشق کی جامع مسجد کی بات ہو رہی, سارے کے سارے یزیدی, لیکن وہاں بھی ایک مرتبہ چوتھے امام کھڑے ہو گئے کہ ہر ایک کو حق ہے غلط بولنے کا, لیکن اگر ایک ذاکر, ایک خطیب ممبر رسول پہ جا کے غلط بیانی کرے تو امام باوجود ہر مصیبت کے, اور امام کو بھی پتا ہے کہ میری جان کی اس وقت اسلام میں کتنی اہمیت ہے, اس کے باوجود امام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے ٹوکتے ہیں. تو ہر مومن کا یہ فریضہ کہ اگر کبھی کوئی خطیب, اگر کبھی کوئی ذاکر واقعات کو غلط انداز میں پیش کرے, جیسا کہ آج کل بڑا عام ہوتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اصولوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. وہ واقعہ کربلا جس کے بارے میں چوتھے امام کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے واقعہ کربلا پیش آیا, وہ نماز کی روایت یہ ہے کہ چوتھے امام ہر رات کو, 5ویں امام کی روایت آپ نے سنی ہوگی, تفصیل کچھ ابھی آئے گی, کہ ہر رات کو 1,000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یہاں تک کہ چھٹے امام کی روایت یہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بیان کرتے ہیں, 5ویں امام بیان کرتے ہیں کہ امام معصوم بیان کر رہا کہ جب میں اپنے بابا کو یعنی چوتھے امام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو میں گھبرا جاتا تھا. میں نے یہ منظر دیکھا کہ عبادت کرتے کرتے میرے بابا کا تمام جسم انتہائی کمزور ہو گیا ہے, چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے, خوف خدا سے روتے روتے آنکھیں سوج گئی ہیں, سجدے کرتے کرتے پیشانی کے اوپر گھٹے کا نشان پڑ چکا ہے. اپنی ناک کو حالت سجدہ میں زمین پہ لگانے کی وجہ سے میرے بابا کی ناک پر زخم پڑ چکے ہیں, اور راہ خدا میں, خدا کے راستے میں تمام رات کھڑے ہوتے ہوتے میرے بابا کے پاؤں سوج چکے ہیں. جب میں نے یہ منظر دیکھا, اپنے بابا کی پیشانی پر گھٹے دیکھے, اپنے بابا کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا, اپنے بابا کے سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھا, اپنے بابا کی زخمی ناک کو دیکھا, اپنے بابا کے چہرے کے زرد رنگ کو دیکھا تو میں گھبرا گیا. ایک امام معصوم دوسرے امام کی عبادت کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں گھبرا گیا, اور گھبرا کے کہا کہ بابا آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ حکم دیا کہ اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر میرے جد کی کتاب علی لے کے آؤ. کتاب علی لائی گئی, ایک مرتبہ کھولی گئی. میرے بابا نے ایک نگاہ ڈالی, اور ایک نگاہ ڈالتے ہی میرے بابا کانپ اٹھے اور کہا کہ اے میرے بیٹے یا بنیا تم مجھ سے کہتا ہے کہ میں اتنی عبادت کرتا ہوں, ارے میں کہاں اور میرے دادا علی کی عبادت کہاں, میں تو اس کا ایک عشر اجیر, ایک شمع برابر بھی عبادت کو انجام نہیں دیتا ہوں. تو یہ نماز کی شدت اور کیفیت ہے. اور آج اگر ایک خطیب منبر پہ جا کے کہتا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں, خالی رو لو تو تمہاری نمازیں معاف ہو جائیں گی, خالی آنسو بہا دو تو نمازیں معاف ہو جائیں گی. چوتھے امام نے بتایا کیوں اس قسم کی بات کہی جاتی ہے, اس لیے کہ مجمع خوش ہو جاتا ہے, نعرے لگتے ہیں, لوگوں کو جنت سامنے نظر آتی ہے, چوٹ پٹ مل جاتا ہے, تو کیوں نہیں لوگ خوش ہوں گے, اور لوگ خوش ہوتے ہیں تو پڑھنے والا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سناتا ہے. چوتھے امام نے بتا دیا کہ اے خطیب تو نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے خدا کو ناراض کر دیا. تو جب بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس خطیب کو روکے, تو اگر کوئی مجلس کرانے والا ایسے ہی خطیب کو لا رہا ہے تو امام نے بتایا کہ دیکھو غلط بیانی کرنے والا وہ خطیب ہے, روکنے والا امام کی سیرت پہ عمل کرے گا, اور ایسے خطیب کو لانے والا یزید کی سیرت پہ عمل کرے گا, کیونکہ ایسے خطیب کو منبر کے اوپر یزید نے چڑھایا. بڑی سخت ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ خطیب اتر آیا, امام نے ٹوکا. ایک مرتبہ دربار کے اندر یہ آواز بلند ہوئی کہ امام کو بھی گفتگو کا موقع دیا جائے. امام منبر پر چڑھے اور جانے کے بعد امام نے گفتگو شروع کی. پہلے اپنے بابا کا تعارف کرایا, اپنے دادا کا تعارف کرایا, بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, اور امام کا پورا ایک مرثیہ ہے اپنے باپ کے حالات پر کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی گردن کو, جس کے سر کو پس گردن سے جدا کیا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا 3 دن تک خاک نینوا پر تڑپتا رہا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے غم میں آسمان کے
پرندوں نے آنسو بہائے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے غم میں جنگل کے درندے جنگلوں میں جا کے روتے رہے۔ امام نے پورا مرثیہ اپنے بابا کا پڑھا تو روایت یہ ہے کہ مسجد میں کوڑام مچ گیا، یہاں تک کہ اذان کے ذریعے سے امام کو خاموش کرایا گیا۔ یزید جیسا شخص بھی جانتا ہے کہ امام کو اتنا احترام شریعت ہے کہ اپنے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز آ جائے گی تو امام اپنی گفتگو کے سلسلے کو منقطع کر دیں گے۔ امام کی تو اتنی احتیاط اور امام کے ماننے والوں کی یہ حالت کہ اذانوں پر اذانیں ہوتی رہتی ہیں، نمازوں پہ نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں، کبھی ایک مرتبہ پلٹ کر یہ توجہ نہیں دی جاتی کہ امام نے دربار یزید تک کے اندر کتنا اہم پیغام ہم تک پہنچایا تھا۔ تو اب روایت یہ ہے کہ اذان کے ذریعے امام کی گفتگو کے سلسلے کو منقطع کرایا گیا، اور اس کے بعد یزید نے امام کے قتل کی سازش کی، ایک جلاد کو بلایا اور کہا کہ امام کو اپنے ساتھ لے جاؤ بیابان میں اور وہاں جا کر امام کو قتل کر دینا۔ یزید کا بیٹا خالد وہ یہ نقل کرتا ہے کہ جب جلاد چوتھے امام کو لے کے چلا تو میں بھی جلاد کے پیچھے چھپ کر چلا۔ جب میں پہنچا اس مقام پر تو دیکھا کہ جلاد نے چوتھے امام کو رسی کے ذریعے درخت کے تنے سے باندھ دیا اور زمین پر ایک قبر کو کھودنے لگا۔ قبر کو کھودنے کے بعد اس نے رسی سے چوتھے امام کو کھولا اور قبر کے قریب لایا، قبر کے قریب لا کے بٹھاتا اور لٹانے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ امام کی گردن پر تلوار سے حملہ کرے۔ یہ اس خطبے کا اثر ہے، اس تقریر کا اثر ہے کہ جو امام نے دمشق کی جامع مسجد میں کی۔ اس وقت میں نے یہ منظر دیکھا کہ قبر کے اندر سے کوئی غیبی ہاتھ نکلتا ہے اور ایک مرتبہ وہ اس طرح سے جلاد کی گردن پہ تلوار سے وار کرتا ہے کہ جلاد کا تڑپتا ہوا لاشا قبر کے اندر جا کے گر جاتا ہے۔ میں بھاگا یزید کے پاس آیا، اسے پورا واقعہ بتایا تو یزید نے حکم دیا کہ جلدی سے مٹی ڈال کر قبر کو برابر کر دو اور خبردار کسی کو یہ بات پتہ نہ چلنے پائے۔ تو چوتھے امام کو اس خطبے کے بعد یزید نے قتل کرنے کی سازش کی، مگر خدا نے بچایا۔ البتہ اس خطبے کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اہل شام پہلی مرتبہ ان کو صحیح معرفت ہوئی کہ امام کون تھے اور کن کو شہید کیا گیا۔ تو پہلی مرتبہ اہل شام کے جلوس نکلے۔ روایتیں یہ ہے کہ شام میں جلتے ہوئے شام میں جلوس نکلے، یہاں تک کہ لوگوں نے دن اور رات میں کئی مرتبہ آ کر یزید کے محل کا گھیراؤ کر دیا اور کہا کہ اے یزید اب آل رسول کو رہا کرنا پڑے گا۔ اور مجبور ہو کر یزید نے جب یہ دیکھا کہ بغاوت کے آثار طاری ہیں تو مجبوراً اس وقت اہل بیت کو رہا کیا اور اہل بیت کو مدینے کی طرف واپس بھجوایا۔ تو یزید نے اپنی کسی ندامت و پشیمانی کی وجہ سے اہل بیت کو رہا نہیں کیا تھا، بلکہ یزید نے صرف اپنے عوام کی بغاوت کے خوف سے امام کو رہا کیا۔ اور جب امام چلے تو روایت یہ ہے کہ چلتے چلتے امام نے یزید سے کہا کہ اے یزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس 2 یا 3 چیزیں عطا کر دو۔ سب سے پہلے تو اپنے بوڑھے باپ کا سر مانگا کہ بابا کا سر ایک مرتبہ دے دو، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا برقع، جناب فاطمہ زہرا کا چرخہ، جناب فاطمہ زہرا کی چادر، یہ 4 چیزیں امام نے طلب کی۔ اور روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ چوتھے امام اپنے باپ کے آخری حق کو ادا کرنے کے لیے ایک مرتبہ امام مظلوم کا سر لے کے آئے اور کربلا میں 20 سفر کو پہنچے تو امام کی قبر مبارک کے اندر اس سر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ البتہ روایتوں میں کچھ اور اختلافات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہماری گفتگو چوتھے امام کے بارے میں اس لیے اس سے قطع نظر کچھ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ سر امام شام میں تھا تو ایک مومن حقیقی نے اس سر کو یزید کے محل سے چرا لیا تھا، اور وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ یزید کے محل میں جانا اور اس طریقے سے چرا کے لے آنا، لیکن یہ اس کا ایمان تھا۔ وہ یزید کے محل میں گیا، سر مبارک کو چرا کے لایا اور لا کر نجف اشرف نے امیر المومنین کے سرحانے دفن کر دیا۔ اسی لیے علماء کرام نے مستحب کہا ہے اس چیز کو کہ نجف اشرف کے اندر بھی امام حسین کی زیارت پڑی جائے اس مقام پر جس کے بارے میں احتمال ہے کہ سر لایا گیا۔ اور ایک تیسری روایت یہ تیسری روایت اس شخص نے نقل کی ہے جو چوتھے امام کے زمانے میں تھا، اور چوتھے امام کے ایک صحابی ہیں طاؤس یمانی۔ ابھی طاؤس یمانی کے کچھ واقعات آئیں گے، چوتھے امام کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے نقل کیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ لوگ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، ایک شخص طواف کرتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے اور روتے روتے کہتا جاتا ہے کہ خدا بندہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے کبھی نہیں بخشے گا، لیکن پھر بھی میں تجھ سے بخشش کی دعا کر رہا ہوں۔ جب میں نے یہ عجیب و غریب جملہ سنا تو گھبرا کے اس سے سوال کیا کہ اے شخص تو کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ خدا تجھے نہیں بخشے گا؟ تو اس نے جواب دیا
اب یہ ضمنی طور پر ایک چھوٹی سی گفتگو آ گئی ہے، بہرحال مکمل ہو جائے پھر ہم اپنے چوتھے امام کے حالات سے واپس آتے ہیں۔ وہ شخص یہ کہتا کہ میں ان 40 آدمیوں میں سے تھا کہ جو سر امام کو کربلا سے شام لے کے آئے تھے، اور جب یہ سر شام پہنچا تو یزید نے ایک کمرے میں سر کو رکھوا دیا اور ہم 40 آدمیوں کو یہ حکم دیا کہ ہم لوگ اسی کمرے کے اندر زندگی گزاریں اور اس سر کی حفاظت کریں۔ ایک رات کو میں سو رہا تھا، یکایک کسی قسم کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلتے ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے کمرے میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے آدم زمین کے اوپر اتر آؤ، تو میں نے دیکھا کہ سواری آتی ہے، اس میں سے حضرت آدم اترتے ہیں۔ پھر آواز آئی کہ اے ابراہیم زمین سے اتر آؤ، میں نے دیکھا کہ ایک سواری آتی ہے، حضرت ابراہیم اس میں سے اترتے ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کسی نے کہا کہ اے موسیٰ اتر آؤ، حضرت موسیٰ آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے آنے کی آواز آئی، اس کے بعد ہمارے پیغمبر کے آنے کی آواز آئی۔ جب سب جمع ہو گئے اس مقام پر اور ہمارے پیغمبر اپنے اونٹ پر سے اترے تو اترتے ہی سب سے پہلے اس دیوار کے قریب گئے کہ جہاں پر ان کے نواسے کا سر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ سر امام کو اپنی گود میں لیا اور روتے ہوئے حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا کہ یا آدم صفی اللہ، دیکھیے کہ آپ کی نسل نے کس طریقے سے میرے نواسے کو بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں شہید کیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کے پاس گئے، اپنے نواسے کا سر رکھ لے کر وہاں ماتم شروع کیا۔ ایک ایک پیغمبر کے پاس آئے اور آخر میں جس وقت حضرت عیسیٰ کو یہ سر دکھا چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے۔ یہ شخص نقل کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور یہ کہتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ حکم دیجیے، ابھی زمین کو حرکت دیتا ہوں اور تمام زمین زلزلے کا شکار ہو جائے گی، حکم دیجیے ابھی میں چیختا ہوں اور میری چیخ کو سن کر تمام اہل زمین ایک مرتبہ مر جائیں گے اور ان کے اوپر عذاب الہی آ جائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے منع کیا تو جبرائیل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کوئی اور حکم دیں یا نہ دیں، ایک اجازت ضرور دیجیے۔ یہ 40 وہ لوگ ہیں کہ جو سر امام کو تمام راستے ہنسی اور مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے لائے، تو یا رسول اللہ مجھے کم از کم اتنی اجازت دیجیے کہ میں ان کو قتل کروں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اجازت دے دی۔ 39 آدمیوں پر بجلی گری، جب میری طرف بجلی بڑھی تو میں پیغمبر کے اونٹ سے چمٹ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بس میری بخشش کرا دیجیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں تو نے مجھ سے شفاعت چاہی، دنیا کے عذاب کو برطرف کرتا ہوں، آخرت کا عذاب برطرف نہیں ہو سکے گا، اسی لیے میں خانہ خدا میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پیغمبر یہ سر لے کے آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو علامہ مجلسی ان 3 روایتوں کو لکھتے ہیں کہ یا یہ سر مقدس آسمانوں کی طرف چلا گیا، یا نجف اشرف میں لا کے دفن کیا گیا، یا چوتھے امام اپنے ساتھ اس سر مقدس کو لے کے آئے، کربلا میں آ کر بابا کی آخری خدمت کو انجام دیا اور اس کے بعد مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچنے کے بعد اب اہل مدینہ کے 2 حصے چوتھے امام نے کر دیے۔ تمام مرد چوتھے امام کے پاس آتے ہیں اور امام اپنے بابا کا نواح کرتے ہیں۔ جناب زینب عورتوں کے اندر روزانہ ایک مجلس منعقد کرتی ہیں اور روایت یہ ہے کہ خود جناب زینب اپنے بھائی کا ذکر کیا کرتی ہیں۔ پہلی ذاکرہ جناب زینب جو باقاعدہ روزانہ مجلس کا انعقاد کرتی ہیں، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ ہے کہ حکومت وقت گھبرا گئی۔ گھبرانے کے بعد جناب زینب کو مدینہ بدر کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا کہ شہزادی آپ کو حکومت مدینے میں نہیں رہنے دے گی، اس لیے کہ آپ مدینے میں انتشار برپا کر رہی ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ 3-4 سال تک شہزادی مختلف شہروں میں گھومتی رہی، کسی مقام پر ٹک کر نہیں رہنے دیا گیا۔ جہاں جاتی تھی شہزادی پہلا کام یہ کرتی تھی کہ اپنے بوڑھے بھائی کی مجلس منعقد کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس شہر سے نکالا جاتا دوسرے شہر میں جاتی، یہاں تک کہ مصر تک پہنچی اور آخر میں پھر شام کے شہر میں آئیں اور وہیں ان کی شہادت واقع ہوئی، جو ایک بالکل الگ واقعہ۔ تو یہ عورتوں کے اندر جناب زینب کہ جس کی وجہ سے انہیں مدینہ بدر ہونا پڑا، حکومت وقت نے ان کو شہر میں نہیں رہنے دیا، اور دوسری طرف چوتھے امام مردوں کے اندر آہستہ آہستہ اپنے بوڑھے بابا کا پیغام پہنچا رہے۔ چنانچہ سن 62 ہجری، سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا، سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ سن 62 ہجری کے اندر اہل مدینہ نے جب مسلسل 2 سال تک چوتھے امام نے تعلیمات دی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے نوجوانوں کو بہت جلدی جذبات میں جوش بھی چڑھ جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے اور فوری قدم اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن چوتھے امام انتہائی سخت ترین مخالف سے جذبات میں آ کر کوئی قدم اٹھانے کے۔ اسی لیے ایک روایت یہ کہ جب کوفے کے اندر چوتھے امام نے خطبہ دیا تھا تو تمام اہل کوفہ تڑپنے لگے تھے
اور کچھ سچے اور صحیح لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی تھی کہ مولا اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ اپنی تلواروں کے اوپر ہیں، ابھی یہ تلواریں نکلتی ہیں اور اس تمام فوج یزیدی کا خاتمہ کر دیتی ہیں۔ تو چوتھے امام نے کہا کہ خبردار ابھی تلوار نہ نکالو، اگر ابھی تم ہمارے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، نہ ہماری مخالفت کرو نہ ہماری موافقت کرو، گھروں میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ چوتھے امام جوش کو ٹھنڈا کر کے بتا رہے ہیں کہ جلدی چلائی جانے والی ہر تحریک ناکام ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ چلنے والی ہر تحریک کامیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ سن 62 ہجری میں مدینے میں انقلاب آتا ہے۔ مدینے کے لوگوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اور یہ وفد گیا شام کی طرف۔ جب وہاں سے واپس آیا اور واپس آ کر اہل مدینہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ اے مدینے والوں تم کسے اپنا خلیفہ مان رہے ہو؟ یزید تو وہ شخص ہے جس نے اپنے دربار میں، اور یہ بھی پہلا شخص ہے کہ جس نے علماء کی توہین اور بے عزتی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس کے دربار میں ایک بندر پلا ہوا تھا، یہ روزانہ اپنے بندر کو امامہ ابا قبا پہنا کر خچر کے اوپر سوار کراتا تھا اور خچر پہ سوار کرا کے تمام دربار کا طواف کرایا کرتا تھا اور لوگوں سے کہا کرتا تھا اس کے ہاتھ چومو یہ تمہارا عالم دین ہے۔ پہلا شخص تھا جس نے علماء کی توہین کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور آج بھی ایسے یزیدی اب تک موجود ہے جو علماء کی اسی طرح سے توہین کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شخص واپس آتے ہیں۔ یہ سن 62 ہجری میں مدینے میں انقلاب آیا۔ بڑے اہم واقعات ہیں، آپ کے ساتھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید بے قصور تھا، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن یہ واقعات اب آپ سنیں، تھوڑی تاریخ کی گفتگو اور اس کے بعد چوتھے امام کی سیرت۔ سن 60 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، 61 ہجری میں امام مدینے آئے اور 62 ہجری میں مدینے میں ایک انقلاب آیا۔ یہ انقلاب تاریخ میں نہیں لکھا لیکن یقین ہے کہ اس انقلاب کے پیچھے تھوڑا بہت ہاتھ چوتھے امام کا بھی ہوگا۔ چوتھے امام نے باقاعدہ انقلاب نہیں برپا کیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس کے مخالف تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ آہستہ آہستہ طاقت کو جمع کر کے بعد میں انقلاب برپا کیا جائے، لیکن جذباتی لوگ جلدی کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنا وفد بھیجا شام، اور شام کے وفد نے واپس آ کر اطلاع دی کہ یزید دربار میں علل اعلان شراب پیتا ہے، بندروں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرتا ہے اور ہر حلال محمد کو حرام اور ہر حرام محمد کو حلال قرار دے رکھا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جملے یہ تھے کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں اب عذاب الہی پتھروں اور بجلیوں کی شکل میں نازل نہ ہو۔ یہ سنتے ہی مدینہ والوں میں جوش پیدا ہوا، انہوں نے بغاوت کی، یزید کے گورنر کو مدینے سے نکال باہر کیا۔ یزید کا گورنر مدینے سے باہر چلا گیا۔ یزید کو اطلاع ملی، یزید نے سنا مسلم ابن عقبہ، یزید کا ایک جنرل تھا انتہائی سفاک اور خونریز، جو انسان کے قتل کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا تھا جتنی مچھر کا قتل ہوتا ہے۔ اس کا نام مسرف تھا، یعنی انتہائی خون بہانے والا۔ اس کو یزید نے مسلم ابن عقبہ کو بھیجا کہ تم مدینے جاؤ اور مدینے کے اوپر جا کر حملہ کرو۔ اب مدینے کے حالات خراب تھے۔ مروان ابن حکم جو اس خرابیوں کی جڑ تھا، جس کا تذکرہ آپ نے امیر المومنین کی تقریر سے مسلسل سنا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے جب اس نے دیکھا کہ اہل مدینہ خلاف ہو گئے۔ چنانچہ وہ گھبرایا اپنے خاندان کو لے کر پھر رہا کہ میں کس کے پاس اپنے خاندان کو لے جا کر پناہ کے طور پر رکھواؤں۔ سب سے پہلے وہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچا۔ عبداللہ نے اس کے خاندان کو دیکھا، ایک مرتبہ صاف طور پر انکار کر دیا کہ نہیں، مدینے والے تیرے دشمن ہیں، تیرے گھر والوں کو پناہ دوں گا، کہیں میرے گھر والوں پر بھی آفت نہ آ جائے۔ ایک ایک مدینے والے کے پاس گیا، سب نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آخر میں آتا ہے چوتھے امام کے پاس، انتہائی بدترین شخص۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا باپ حکم تھا جسے پیغمبر نے مدینے سے باہر نکالا تھا، اور حضرت عثمان کا دست راست مروان تھا، اور یہی اسلام کی آدھی سے زیادہ خرابیوں کی جڑ۔ آج چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، زمانہ بڑا نازک ہے، آسمان میرے لیے سخت ہو چکا ہے، زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، میرے گھر والے اہل و عیال، ان کی جان بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ انہیں میرے حوالے کر دو، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ مروان ابن حکم حیران ہو کر کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ اور میرے گھر والوں کی حفاظت؟ امام کہتے ہیں یقیناً، جس طریقے سے جس مقام پر میری بیویاں رہتی ہیں وہیں پر میں تیری بیویوں کو رکھوں گا، جہاں پر میری بیٹیاں رہتی ہیں وہیں پر تیری بیٹیوں کو رکھا جائے گا، جہاں پر میرے گھر کی بزرگ عورتیں رہتی ہیں وہیں پہ تیرے گھر کی بزرگ عورتوں کو رکھا جائے گا۔ اور مروان ابن حکم جیسے دشمن خدا اور رسول کے اہل و عیال کو چوتھے امام پناہ دیتے ہیں۔ جب کسی نے اعتراض کیا کہ ابن رسول اللہ، مروان جیسے دشمن خدا کو آپ نے پناہ دی، تو امام نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ضعیفوں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے دشمن خدا ہی
کی عورتیں اور بچے کیوں نہ ہو، تو امام کا کردار تو یہ کہ مروان ابن حکم جیسا دشمن خدا یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مدینے کے محل میں جب حاکم مدینہ نے امام حسین سے بیعت طلب کی تھی اور امام نے کہا تھا کل جواب دوں گا، تو مروان نے ایک مرتبہ جملہ کہا تھا کہ اے حاکم مدینہ حسین سے بیعت لے لو، ایک دفعہ نکل گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ وہی مروان ابن حکم ہے۔ روایت یہ ہے کہ اتنا خون بہایا گیا کہ مدینے والوں کا خون بہتا ہوا قبر رسول تک پہنچ گیا، اور وہ علاقہ جو ریاض جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، منبر اور قبر رسول کے درمیان وہ تمام کا خون سے بھر گیا، اور اس کے بعد گھوڑے گدھے اور خچر لا کر روضہ رسول میں باندھے گئے، یہاں تک کہ لشکر کے جانے کے بعد بھی مدینے والے اپنے بیوی بچوں اور اپنے شہداء کے لاشیں کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ گھوڑے گدھوں اور خچروں کی وہ لیڈ کے جس کے پہاڑ روضہ رسول کے چاروں طرف بن گئے تھے، سب سے پہلا کام اس کی صفائی کرنا تھا، اور انتہا یہاں تک پہنچی کہ روایت یہ ہے کہ ایک پورا دن مقرر کر دیا گیا جس میں مدینے کی عورتوں کو روضہ رسول مسجد نبوی میں لا کر وہاں ان کے ساتھ زنا کیا گیا۔ روضہ رسول اور مسجد نبوی قبر رسول کے چاروں طرف کے مناظر پیش آئے، اور یہاں تک مسجد نبوی کی حالت پہنچی، پیغمبر کی ایک پیشین گوئی کی جو پوری ہوئی تو یہاں تک مسجد نبوی کی حالت ہوئی کہ کوئی دیکھنے والا نہ رہا، یہاں تک کہ ایک دن مسجد نبوی میں کتے داخل ہو گئے، اور داخل ہونے کے بعد منبر رسول پر چڑھ کر کتوں نے پیشاب کیا۔ یہ پیغمبر اسلام کی ایک پیشین گوئی بھی تھی کہ ایک دن آئے گا جب تم یہ منظر دیکھو گے کہ میرے منبر کے اوپر کتے پیشاب کر رہے ہوں گے، اور اگلے دن بھیڑیوں کا ہول آتا ہے، منبر رسول سے چڑھتا ہے، مسلم ابن عقبہ کی فوج، یزید کی فوج موجود ہے، تمام مدینے والے اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں، اور آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ روضہ رسول کے اندر کتے آتے ہیں، منبر رسول پہ چڑھ کے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن بھیڑیے آتے ہیں، منبر رسول پہ پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس حد تک مدینے کو تباہ اور برباد کیا گیا تھا۔ تو ان حالات کے اندر اتنے ظلم و ستم کے باوجود روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ دو آدمیوں کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، ایک عبداللہ ابن عباس کے بیٹے علی اور ایک ہمارے چوتھے امام، اس لیے کہ یزید نے چلتے وقت اس لشکر کے سالار مسلم کو ہدایت کر دی تھی کہ خبردار کبھی چوتھے امام پر ہاتھ نہ ڈالنا، بیعت کا سوال نہ کرنا، ورنہ دوسرے کربلا کے لیے تیار ہو جانا۔ اور باقی اہل مدینہ سے بیعت لی گئی، لیکن کس طرح سے بیعت لی گئی کہ ہم میں سے ہر ایک اقرار کرتا ہے کہ ہم یزید اور یزید کے خاندان والوں کے آج سے غلام بن گئے اور اس کی غلامی کے اندر چلے گئے۔ ان الفاظ میں ہر ایک بیعت کرتا ہے مدینے والا، تب ان کی جان چھوٹی۔ لیکن اسی حالت اور ماحول کے اندر جب حکومت اتنے ظلم و ستم کر رہی ہے، روایتیں یہ ہے کہ مدینے کی وہ عورتیں جن کے جوہر مارے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ گھبرا کے مدینے سے نکل رہی ہیں، کہاں پناہ ملے۔ چوتھے امام نے جب ان عورتوں کو اس طرح سے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ ہر وہ عورت جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو ہمارے گھر میں آ جائے، اور 400 مدینے کی عورتوں نے چوتھے امام کے گھر میں اس تمام ہنگامے کے دوران قیام کیا تھا، اور اس طریقے سے قیام کیا تھا کہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی اتنا آرام سکون اور عیش نہیں پایا جتنا آرام اور سکون چوتھے امام کے گھر میں اس چند ہفتوں کے اندر مجھے حاصل ہو گیا تھا۔ چوتھے امام سب تمام کے تمام بے کسوں کو اپنے گھر میں جمع کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے چلیں کہ وہ منظر بھی چوتھے امام نے شام غریبہ کے دیکھے ہوں گے کہ یہی رباب، وہی زینب، وہی ام کلثوم خیمے جلائے جا رہے ہیں، چادریں چینی جا رہی ہیں، نیزوں کی نوک کے سہارے انہیں ہٹایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچوں کو جلتی ہوئی آگ تک میں پھینکا جا رہا ہے۔ ایک وہ کردار دشمن اور ایک یہ کردار امام کے اتنے سخت ترین دشمن، یہ مدینے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا چوتھے امام کا، لیکن آج ان مدینے والوں پر مصیبت پڑی تو امام اتنا عیش و آرام اپنے گھر میں دے رہے کہ اہل مدینہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنا عیش و آرام نہ پایا جتنا چوتھے امام کے زمانے میں ملا۔ اور اس کے بعد مسلم ابن عقبہ مدینے سے مکے کی طرف چلتا ہے، راستے میں فالج ہوتا ہے اور انتہائی اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مارا جاتا ہے۔
حسین ابن نمیر جناب علی اکبر کا قاتل فوج کی سپہ سالاری کو سنبھالتا ہے، مکے پہ حملہ ہوتا ہے۔ تاریخ کا ایک انتہائی اہم باب ہے، لیکن چوتھے امام کی سیرت بھی رہی جا رہی۔ مکے پہ حملہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں آگ لگائی جاتی ہے، اتنے میں یزید کے جہنم واصل ہونے کی اطلاع ملتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر گھبرا کے بھاگا، اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب گھبرا کے بھاگا زمین اور آسمان کے بیچ میں پناہ کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ایک مرتبہ بھاگتے بھاگتے مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے یہ دیکھا کہ مدینے سے کوئی شخص، مدینے کی طرف کوئی شخص آ رہا ہے، اونٹوں کی ایک قطار لے کے آ رہا ہے جس کے اوپر غلہ لدا ہوا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو آگے بڑھا اور کہا کہ اے شخص، یہ غلہ ہمارے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔ اس آنے والے نے کہا کہ نہیں، یہ غلہ فروخت کے لیے نہیں، اگر بغیر قیمت کے چاہیے تو میں غلہ لا ہی رہا ہوں بے بسوں کے لیے تیرے حوالے، لیکن قیمت دے کے لینا ہے تو میں فروخت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی رد و خط کی، لیکن اس غلہ لانے والے نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اسی طرح میرے حوالے کرو۔ جب غلہ حوالے کیا گیا تو ایک مرتبہ حسین ابن نمیر سوال کرتا ہے کہ ایسے اب تو کون ہے کہ مدینے میں آج کل قحط پڑا ہوا ہے، مدینے والے دانے دانے کو محتاج ہیں، اگر اس غلے کو تو واجبی قیمت پر فروخت کرے تب بھی تیرا گھر اشرفیوں سے بھر جائے گا، لیکن تو اپنی تمام دولت کو چھوڑ کر بے کسوں کی مدد کے لیے اتنا سارا غلہ لٹانے کو تیار ہے۔ تو امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یہ سنتے ہی حسین ابن نمیر گھبرا گیا، گھبرا کے کہا کہ مولا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ ایک واقعہ اور مشہور ہے لیکن وہ تاریخوں میں نہیں، تاریخ کا واقعہ یہی، جب مولا نے کہا کہ اے ابن نمیر، ہم نے تجھے فوراً پہچان لیا تھا، لیکن کمزوروں اور ضعیفوں پر ہاتھ اٹھانا ہم اہل بیت کا شعار نہیں ہے۔ ہاں، اگر تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آتا تو ہم تیرا مقابلہ کرتے۔ اس وقت ابن نمیر کا وہ تاریخی جملہ کہ آپ ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کر کے آپ کو چند ہی دنوں میں پوری حکومت کا خلیفہ بنا دوں گا۔ امام نے جملہ سنا، ایک مرتبہ حقارت آمیز انداز میں اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ ہمیں خلافت کی لالچ دے رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تمام کائنات کی حکومت و ملکیت ہے۔ یہ تو خدا سے وعدہ ہے امام کا کہ امام آگے بڑھ کر اس قسم کا اقدام نہیں اٹھاتے۔ یہ ایک یزید، یہ مظالم ہے یزید کے، اور چوتھے امام سن 62 ہجری کے اندر مدینے میں بیٹھے، اور اس کے بعد امام ہی کے دور میں اس سے بڑا، یزید سے بڑا ایک ظالم پیدا ہوتا ہے جس کا نام حجاج ابن یوسف تھا۔ چوتھے امام کے ساتھ ساتھ حجاج کا دور گزرا، یہاں تک کہ حجاج نے مظالم کی انتہا کر دی۔ کمیل کو حجاج نے شہید کرایا، رشید حجری کو حجاج نے شہید کرایا، امیر المومنین کے غلام خاص عنبر کو حجاج نے شہید کرایا۔ ایک طویل فہرست ہے حجاج کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی۔ 1,20,000 تو اس کے قید خانے میں ہر وقت قیدی رہا کرتے تھے، جن میں 50,000 جوان مرد، 20,000 جوان عورتیں تھیں، اور 16,000 عورتیں ایسی تھیں کہ جن کو لباس کے نام پر ایک کپڑا پہننے کی اجازت نہیں تھی، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی قید خانے کے اندر گزار دی۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم حجاج کے بارے میں تفصیل بتائیں، بہرحال یہ اندازہ کر لیجیے کہ چوتھے امام کا دور حجاج کے ساتھ ہے، اور حجاج وہ شخص ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اگر تمام دنیا والے اپنے تمام ظالموں کو جمع کر کے لے آئیں اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ہم اپنے 2 آدمیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پلہ بھاری ہوگا، اور تمام دنیا کے ظالمین ایک طرف، ہمارے 2 آدمی ایک طرف، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک زیاد ابن ابی اور ایک حجاج ابن یوسف، یہ شخص کہ عمر ابن عبدالعزیز خود خلیفہ وقت ہے، وہ یہ گواہی دے رہا کہ حجاج اتنا ظالم کہ تمام دنیا کے ظالم ایک طرف، حجاج ایک طرف۔ روایتیں، تاریخ کی روایتیں یہ کہ جس دن حجاج پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد بھوک لگ رہی تھی، جب اسے ماں کے دودھ کے قریب لے جایا گیا تو اس نے منہ کو پھیر لیا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، ہر غذا دی گئی لیکن انکار کر دیا گیا۔ اس وقت ایک کاہن، ایک نجومی آیا، اور کچھ علماء لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ شیطان تھا، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ یہ بچہ دنیا کی کوئی غذا کو استعمال نہیں کرے گا، ایسا کرو کہ سب سے پہلے 3 دن تک کالے رنگ کے بکرے کو ذبح کرو اور اس بکرے کا خون اسے پلاؤ، اور چوتھے دن کالے رنگ کے بکرے کے بچے کو ذبح کرو، بچے کے خون میں کالے رنگ کا سانپ ڈالو، اور اس کے بعد یہ غذا اسے استعمال کرو۔
چنانچہ 4 دن تک 3 دن تک خون اور چوتھے دن سانپ پھیلا ہوا خون اسے پلایا گیا، تو اس کے بعد یہ ماں کے دودھ کے قریب گیا تھا، اور ابتدائے عمر ہی سے انتہائی ظالم کا جس کی ابتدا یہ ہے اس کی انتہا کیا ہوگی۔ اس کا دور چوتھے امام کے دور کے ساتھ تھا، لیکن انتہائی عجیب و غریب بات کہیے یا چوتھے امام کی حکمت عملی کہیے کہ ایک مقام بھی ایسا نہیں آتا حجاج جس کا کام ہی قتل و غارت کری ہے، حجاج جس کا کام ہی معمولی بات پر لوگوں کو قتل کرنا، یہ حجاج ہی وہ شخص تھا جس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جس کا نام علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا یا جعفر ہوگا، یہ نام ہی اس کو قتل کرانے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ حجاج ہی وہ شخص تھا جس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جس عورت کا نام فاطمہ پایا جائے گا اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا بغیر اس کے مذہب کی تحقیق کیے ہوئے۔ اس حجاج کے دور میں چوتھے امام زندگی گزار رہے، اور ایک ایسا مقام اور موقع نہیں آتا کہ چوتھے امام حجاج ابن یوسف سے ٹکرائیں یا ٹکرانے کی نوبت آئی ہو، اس لیے کہ حجاج ابن یوسف کا تمام ظلم ایک طرف، امام نے اپنی تبلیغ کے لیے 3 ذریعے اختیار کیے تھے، اور یہی 3 ذریعے ہر اس دور کے مومن کو اختیار کرنا چاہیے جو دور مومنوں کے لیے انتہائی سخت ہو۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ اپنے بوڑھے باپ کا ماتم تھا۔ تمام زندگی میرے مولا اپنے بابا کو روتے رہے اور روتے روتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ معروف واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب کبھی چوتھے امام مدینے کے بازار میں داخل ہوتے تھے، قصائی دکانوں کے اوپر پردے ڈال دیا کرتے تھے، اس لیے کہ کبھی چوتھے امام کی نگاہ اگر کسی ذبح کیے ہوئے بکرے پر پڑ جاتی تھی تو ایک مرتبہ چوتھے امام آگے بڑھ کر یہی سوال کیا کرتے تھے کہ اے جانوروں کے فروخت کرنے والے، یہ تو نے بکرا ذبح تو کیا ہے لیکن اتنا بتا دے کہ کیا ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا تھا یا پانی نہیں پلایا تھا؟ اور قصائی، مدینے کا رہنے والا قصائی، روضہ رسول کے چاروں طرف رہنے والا قصائی ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتا کہ یبن رسول اللہ، ایک مسلمان ہوں، سنت رسول کا اتنا خیال تو رکھتا ہوں، بھلا کہیں پانی پلائے بغیر بھی کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے؟ بھلا پیاسا بھی کوئی جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ امام ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے سلام کرتے تھے کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا آپ پر جوان بیٹے کا سلام۔ مدینے کے قصائی بھی جانور تک تو پیاسا ذبح نہیں کرتے، لیکن ایک آپ تھے کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے میدان کربلا میں ذبح کیے گئے تو رونا رہا، اور تمام زندگی چوتھے امام روتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے رونے کا سلسلہ منقطع نہ ہوا، لیکن رونا بھی چوتھے امام کے یہاں اور عبادت بھی چوتھے امام کے یہاں۔ عجیب طریقے سے چوتھے امام نے ہمارے سامنے راہ عمل پیش کی ہے کہ دیکھو رونا اور عبادت ملا کے چلو، رو تو اتنا رو کہ قصاب تک گواہی دے کہ ہاں بیٹا آ رہا ہے، دکانوں کے اوپر پردے ڈال دو، رو تو اتنا رو کہ مدینے والے گھبرا کے سوال کریں کہ یبن رسول اللہ 30 اور 35 سال کا عرصہ گزر گیا ہے آپ کے بوڑھے بابا کی شہادت کو، اب تو آپ اپنے ماتم کو ختم کریں۔ اور چوتھے امام پلٹ کر یہی جواب دیں کہ اے شخص، چاہے تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ سوال کرنے والے گھبرا کے پوچھے مولا ہمارے سوال کا قرآن سے کیا تعلق؟ امام یہی جواب دیں کہ دیکھو یعقوب کا ایک بیٹا وہ بھی مرا نہیں تھا، آنکھوں سے غائب ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، ارے میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی زمین پہ تڑپتے دیکھے ہیں، میں رونا بند کروں تو کس طریقے سے رونا بند کروں؟ تو ایک طرف تو رونے کی یہ حالت اور دوسری طرف ساتھ میں عبادت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور کس جان کے ساتھ عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے کہ جب چوتھے امام کی کنیز سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ہمیں اتنا بتا دے کہ ہمارے مولا نے زندگی کو کس طرح گزارا، تو ایک مرتبہ کنیز گھبرا کے سوال کرتی ہے کہ مجھے اتنا بتا کہ میں تجھے تفصیلی جواب دوں یا مختصر جواب دوں؟ سوال کرنے والا کہتا ہے کہ امام کی تفصیلی زندگی اتنا وقت کہاں کہ ہم تفصیل سے سنیں، جتنا مختصراً بتا سکتی ہے بتا۔ تو وہ کنیز کہتی ہے کہ 30-35 سال گزر گئے امام کی خدمت میں، 2 جملے میرے یاد رکھ لے کہ 30-35 سال گزر گئے، مجھے ایک ایسا دن یاد نہیں کہ جب امام کے لیے کھانا تیار کرنا پڑا ہو، اس لیے کہ میرے مولا نے تمام زندگی روزے کی حالت میں گزار دی، میرے مولا نے تمام زندگی فاقے کی حالت میں گزار دی، اور ایک ایسی رات مجھے یاد نہیں کہ جب اپنے مولا کے لیے بستر بچھانا پڑا ہو، اس لیے کہ میرے مولا تمام رات عبادت الہی میں گزار دیا کرتے تھے، تمام
بیداری میں گزار دیا کرتے تھے. اور اتنی عبادت کہ علی کی بیٹی فاطمہ جو چوتھے امام کی پھوپھی ہیں، ایک مرتبہ فاطمہ بنت علی جو مولا کی عبادت کو دیکھے ہوئے، جس نے مولا کی عبادت کو دیکھا اس کے ذہن میں عبادت کا کیا تصور ہوگا، وہ فاطمہ بنت علی گھبرا گئی اور گھبرا کے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلاتی ہے. کیا ہے جابر، تو جا اور جا کر میرے بھتیجے سید سجاد کو سمجھا، اب ہمارے خاندان میں ایک ہی تو جوان رہ گیا ہے جس سے نسل امامت کو آگے بڑھنا ہے، وہ اتنی عبادت کر رہا ہے کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں وہ عبادت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. تو میرے مولا کی عبادت کتنی عبادت ہوگی کہ فاطمہ علی کی بیٹی ایک مرتبہ اس عبادت کو دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں. جس نے علی کی عبادت کو دیکھا وہ اس عبادت کو برداشت نہیں کر پا رہی، کتنی عبادت میرے مولا کی ہوگی. اور جب جابر مولا کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، یہ شیعہ کی فکر کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے، جہنم ہمارے لیے حرام ہے، اور ایک امام کی فکر کہ ایک مرتبہ جابر کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، جنت آپ کے دوستوں کے لیے، جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے، تو اتنی عبادت کا سبب کیا ہے؟ امام ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے جابر، تو اور مجھ سے یہ بات کہتا ہے، کیا تو نے میرے جد پیغمبر اسلام کو نہیں دیکھا؟ اتنا کھڑے رہا کرتے تھے راتوں کو کہ پاؤں سوج گئے، اور یہاں تک کہ خالق کائنات کو کہنا پڑا کہ اے میرے بندے، بس اب اس سے زیادہ رات کو نہ کراؤ، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کی عبادت کو کم کر دے. تو لوگوں نے، تم بھی تو ان میں شامل تھے اے جابر، جنہوں نے جا کر میرے جد سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ نے اتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں، جنت آپ کو مل گئی، جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے ہو گئی، پھر آپ اتنی عبادت کر رہے. تو کیا میرے نانا نے یہ جواب نہیں دیا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابیوں، جب اللہ نے مجھے اتنی عبادت دی ہے تو کیا میرا فرض یہ نہیں ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں؟ ارے یہ تو خدا کے شکر کا طریقہ ہے. اگر ایک آدمی جسے جنت نہیں ملے، جسے جنت ملنے کا یقین نہ ہو، وہ کم عبادت کرے تو بات مان لی جائے گی، لیکن جب ایک مومن کو خدا نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے تو اب اس کا تو فریضہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ملے. اب جتنا بھی شکر الہی کرے وہ شکر الہی کم ہے، اور شکر الہی کا طریقہ یہی سجدہ ہے. اسی لیے چوتھے امام کا لقب سجاد پڑا کہ پانچویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بابا جب کسی نعمت کو پاتے تھے فوراً شکر الہی کے سجدے میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیا کرتے تھے. جب کوئی مصیبت اللہ ان سے دور کرتا تھا فوراً سجدہ شکر انجام دیتے تھے. جب دو مومنوں میں صلح کراتے تھے فوراً شکر خدا کو انجام دیتے تھے. جب کسی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے کرتے سجدے کا لفظ آتا فوراً میرے بابا سجدے کے اندر گر جایا کرتے تھے. تو اگر ہمیں جنت مل گئی ہے تو اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ عبادت کریں تاکہ جنت جیسی نعمت کا شکر ادا کریں. قرآن کا وعدہ بلکہ قرآن کا تحدید ہے، قرآن کا خوف ہے، قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے نعمت دی ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا، اگر تم نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو لأن عذابی لشدید، میرا شدید عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. تو اگر جنت مل گئی ہے تو شکر کو بڑھا دینا چاہیے. اتنا شکر جتنا شکر چوتھے امام نے کیا تھا، اتنی عبادت جتنی عبادت چوتھے امام نے کی تھی کہ زین العابدین قرار پائے، سید الساجدین قرار پائے. سید الساجدین تو بننا چاہیے تھا چوتھے امام کو، اس لیے کہ سجدہ کرنے والے اور ہوتے ہیں، سید الساجدین اور ہوتے ہیں. سجدہ کرنا بڑا آسان کام ہے. گھر کے اندر اہل و عیال کے ساتھ پیٹ بھی بھرا ہو، پیاس بھی بچی ہو، ننھے بچے آرام سے بستروں پر سوئے ہوئے ہوں، ایک طرف گھر والے چادر کو اوڑھے ہوئے بہوے خواب ہوں، دوست اپنے اپنے مقام پر ہوں، آرام و اطمینان کے ساتھ انسان سجدہ کرے تو وہ ساجد بن جاتا. لیکن اگر 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت ہو، ننھے بچوں کے لاچے گھوڑوں تلے پامال نظر آ رہے ہوں، بوڑھا باپ بستر پہ نہیں میدان کربلا میں سر سے پیر تک تیروں اور تلواروں کے نشانات لیے پڑا ہو، گھر والے چادر کو اوڑھے ہوئے بہوے خواب نہ ہو بلکہ چادر کی جگہ سر کے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہوں، رات آ چکی ہو، مدینہ گھر نہ ہو، گھر سے اتنے دور جتنا مدینے سے کربلا دور، اور اس وقت اس بھوک اور پیاس کی حالت میں کوئی میدان کربلا کی خاک پر پیشانی رکھے اور شکر الہی انجام دے تو اس کا نام سید الساجدین بن جاتا ہے. اور زین العابدین میرے مولا بنے. کس طرح سے بنے؟ روایت یہ ہے کہ میرے مولا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں شیطان
شیطان نے سوچا کہ مولا کو کسی طریقے سے عبادت خدا سے ہٹا دینا چاہیے. ہم کتنے اطمینان سے اپنے آپ کو شیطان سے پاک اور محفوظ سمجھ لیتے ہیں, اور وہاں شیطان کی یہ حالت کہ امام معصوم تک پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں تبدیل ہوا اور سانپ کی شکل میں تبدیل ہو کر آگے بڑھا. چوتھے امام کے گھٹنے کو چوتھے امام کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کر دبانا شروع کیا. اب سانپ کے زہریلے دانت امام کے انگوٹھے مبارک کے اندر پیوست ہو گئے. کتنی شدید تکلیف ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو اس کی کیفیت بتائی گئی ہے وہ کیفیت بھی انتہائی خوفناک ہے کہ سانپ نہیں پورا اجدہا تھا. لیکن چوتھے امام عبادت میں لگے رہے, نماز پڑھ رہے, یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی. ایک لمحے کے لیے پتہ نہ چلا کہ کون میرے قریب آیا. جب دیکھا نماز ختم کر کے کہ انگوٹھے سے خون بہ رہا اور شیطان اجدہے کی شکل میں انگوٹھے کو چبا رہا, تو روایت یہ ہے کہ امام نے ایک مرتبہ اس کو ہاتھ مارا اور کہا کہ دور ہو جا. ادھر امام یہ کہتے ہیں اور ادھر آواز آتی ہے 3 مرتبہ کہ انتا زین العابدین, انتا زین العابدین, انتا زین العابدین. یقیناً نماز کا پڑھنا آسان ہے, لیکن ایسے وقت میں نماز کا پڑھنا, ایسی حالت میں نماز کا پڑھنا, اس تکلیف اور شدت و علم کی حالت میں نماز کا پڑھنا, یہ صرف زین العابدین کے لیے سزاوار ہے. اسی لیے روایتوں میں یہ کہ پیغمبر کی روایت یہ ہے کہ روز قیامت پورا میدان محشر لوگوں سے بھرا ہوگا. 1,24,000 انبیاء مرسلین ہوں گے, شہادہ معصومین موجود ہوں گے, ایک سے ایک متقی اور پرہیزگار ہوں گے. لیکن ایک مرتبہ آواز لگائی جائے گی کہ کہاں ہے زین العابدین, آگے آئے, تو کسی میں ہمت نہ ہوگی. 1,24,000 انبیاء اپنی تمام تر عبادت کے باوجود زین العابدین کا لفظ سنیں گے, اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھیں گے. اس وقت میری نسل میں سے ایک میرے حسین کا بیٹا آگے بڑھے گا, اور زین العابدین کی آواز پر جب آگے بڑھے گا تو میدان قیامت میں منادی آواز لگائے گا کہ یہی انتا زین العابدین حقا, بے شک یہی زین العابدین ہے. تو چوتھے امام کو زین العابدین کیوں کہا گیا؟ کیا دوسرے امام عبادت نہیں کرتے تھے؟ نہیں, ہر امام نے عبادت کی اور برابر کی عبادت کی. لیکن ہاں, چوتھے امام نے اس وقت عبادت کی جب کوئی عبادت عام حالات میں نہیں کر سکتا تھا. کربلا میں چوتھے امام عبادت کرتے رہے, کوفہ میں چوتھے امام عبادت کرتے رہے, شام میں چوتھے امام عبادت کرتے رہے, مدینے میں آئے, ایک مرتبہ مدینہ لوٹا جاتا ہے, چوتھے امام کی عبادت میں فرق نہیں پڑتا ہے. چوتھے امام گھر میں آئے, اور شیطان نے جتنا چوتھے امام کو عبادت سے غافل کرنا چاہا, اتنا کسی اور امام پر شیطان نے عبادت کے معاملے میں حملہ نہیں کرنا چاہا. لیکن چوتھے امام عبادت میں مصروف ہیں. کبھی بچہ کنویں میں گر جاتا ہے, امام کی عبادت جاری ہے. کبھی بچہ چھت پر سے گر جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, رات پر چیختا رہتا ہے. صبح امام کی عبادت ختم ہوتی ہے, دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے. گھبرا کے سوال کرتے ہیں کیا ہوا؟ گھر والے جواب دیتے ہیں تو تمام رات بچہ چیختا رہا. اپنے بچے کی آواز, بچے کی وجہ سے تو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے, واجبات کو ترک کر دیتا ہے. اولاد کی محبت سب سے خطرناک محبت ہے, لیکن وہ امام کی عبادت کے بچہ تڑپ رہا ہے اور امام اپنی عبادت کے اندر مشغول ہے. اور اس کے بعد یہ منظر بھی کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے, تمام گھر آگ کے شعلوں میں ہے, میرے امام میرے مولا اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں. جب آگ بجھائی گئی, میرے مولا نماز سے فارغ ہوئے, حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یہ دیواریں کیسے جلی, یہ کمرے کیسے جلے, یہ دروازے کیسے جلے, یہ کھڑکیاں کیسے جلی؟ تو لوگ حیران ہو کر جواب دیتے ہیں کہ مولا آپ کو پتا نہیں, گھر میں آگ لگ گئی, ہم نے بڑی مشکل سے اس آگ کو بجھایا, لیکن مولا اتنی زبردست آگ لگی اور آپ نے توجہ تک نہ دی, آخر کس وجہ سے آپ اس آگ کو بھول گئے؟ تو چوتھے امام جواب دیتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا, جہنم کی زبردست آگ نے اس دنیا کی آگ کی یاد کو میرے دل سے نکال لیا. ایک ہم گناہگار مومن جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عبادت نہ کریں, جنت کے اندر سیٹ ریزرو ہو چکی ہے, ہم نے بھی جنت کو کوئی سینما ہاؤس سمجھ لیا ہے کہ گئے جا کر ایڈوانس بکنگ کرا کے آ گئے, لیکن جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. چوتھے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ کی وجہ سے میں بھول گیا دنیا کی آگ کو. ابن طاؤس, سید طاؤس سے یمانی نقل کرتے ہیں, 2 روایتیں ان کے حوالے سے چوتھے امام کے بارے میں ہم تک آئیں. ایک روایت تو ان کی وہ ہے جس میں انہوں نے خاص دعا چوتھے امام کی بتائی. یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو رہا,
رات کی تاریکی میں جب مسجد نبوی کے اندر اندھیرا تھا، لوگ گھروں میں سو رہے تھے، تیز بارش ہو رہی تھی، اس وقت میں نے کسی کو مسجد نبوی میں داخل ہوتے دیکھا، میں گھبرا کے آگے بڑھا کہ یہ کون ہے جو رات کی تاریکی میں یہاں پہ آیا؟ تو میں نے دیکھا کہ میرے مولا چوتھے امام ہیں جو مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے 7 ستون سے 7 ستونوں کو پار کرتے ہوئے روضہ رسول کے قریب جاتے ہیں اور ایک مرتبہ وہاں جانے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے مولا نے خاک زمین کے اوپر اپنا رخسارہ رکھا، اور مصباح التہجد کی روایت ہے کہ چوتھے امام نے تمام زندگی چوتھے امام کے ساتھ ایک تھیلی رہا کرتی تھی، اور اس تھیلی کے اندر خاک شفا تھی۔ آج سوال کیا جاتا ہے کہ اس جگہ کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ تمام زندگی چوتھے امام نے جب بھی سجدہ کیا اس تھیلی کی خاک پر کیا جو خاک شفا تھی، کربلا کی مٹی تھی، اور امام سے چوتھے امام سے باقاعدہ خاک شفا پر کربلا کی مٹی پر سجدے کا رواج ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی روایت ہے کہ چوتھے امام جب کبھی خاک شفا پر پیشانی رکھا کرتے تھے تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے کہ جب آنسوؤں اور پسینے کی وجہ سے، پیشانی کے پسینے اور آنکھوں کے آنسوؤں کی وجہ سے تمام اطراف کی زمین گیلی نہ ہو جائے۔ اتنا روتے تھے اور اتنا طولانی سجدہ ہوتا تھا میرے چوتھے امام کا۔ تو مسجد نبوی میں امام داخل ہوئے، ایک مرتبہ سید طاؤس نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آقا اور مولا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، روضہ رسول کے قریب پہنچے، اپنے رخسارے کو ہاتھ سے لگایا اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ الہی عبیدوں کا بفنائک و مسکینوں کا بفنائک و فقیروں کا بفنائک، 4 یا 5 جملے سید طاؤس کہتے ہیں، یعنی خدا بندہ تیرا مسکین تیری بارگاہ میں آیا ہے، خدا بندہ تیرا فقیر تیری بارگاہ میں آیا ہے، خدا بندہ تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ سید طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی امام کے ان جملوں کو یاد کر لیا، اور مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد جب کبھی میرے اوپر کوئی مصیبت پڑی ہو اور میں نے اس مختصر سی دعا کو پڑھا ہو اور وہ مصیبت دور نہ ہو گئی ہو، میں تمام زندگی کی خدا کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں کہ کیسی ہی نازک سے نازک گھڑی آئی، کیسا ہی مشکل سے مشکل وقت آیا، جب میں نے 5 لفظوں پر مشتمل اپنے چوتھے امام کی یہ دعا پڑھی تو ناممکن تھا کہ وہ مصیبت مجھ سے دور نہ ہوئی ہوتی۔ اور سید طاؤس ہی نقل کرتے ہیں، ان کی دوسری روایت جو موضوع سے مطابقت رکھتی ہے، کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے، میرے کان میں کسی کے رونے کی اور گڑگڑانے کی آواز آئی، میں گھبرا کے باہر نکلا تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک شخص خانہ خدا کے پردے کو تھامے ہوئے اور پردے کو تھامے ہوئے ہے، روتا جاتا ہے، آسمان کی طرف نگاہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہتا جاتا ہے کہ خدا بندہ تمام دنیا والوں کی آنکھیں سو رہی ہیں، خدا بندہ آسمان کے ستارے چھپ گئے ہیں، کسی کا دروازہ نہیں کھلا سوائے تیرے دروازے کے، خدا بندہ میں اس وقت تیرے دروازے کے اوپر آیا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے خالی ہاتھ نہیں پلٹائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھے امام کی پوری مناجات جس کے چند خاص اور اہم جملے موضوع کی مناسبت سے یہ کہ خدا بندہ میں تیرے پاس آیا تو ہوں لیکن اپنے گناہوں کے ساتھ آیا ہوں اور میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے کانپتا جاتا ہوں، خدا بندہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں تیری رحمت کی وجہ سے کیے ہیں، اور کیونکہ تو نے مجھے فوراً عذاب نہیں دیا اس لیے میں جری ہو گیا، میں بے باک ہو گیا، میرے نفس نے مجھے اور گناہوں کے اوپر مجبور کیا، لیکن خدا بندہ میں اس دن کو یاد کر کے کانپ رہا ہوں جس دن یہ کہا جائے گا کہ چھوٹے گناہگاروں کی شفاعت ہو گئی، وہ جنت میں جائیں، بڑے گناہگار ٹھہر جائیں، اپنے عذاب کو برداشت کریں۔ خدا بندہ مجھے میری لمبی امیدوں نے دھوکہ دے دیا، اور خدا بندہ میری غفلت نے مجھے آتش جہنم کو بھلا دیا۔ اور امام یہ دعا مانگتے مانگتے ایک مرتبہ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد ہی امام کے چیخ چیخ سے رونے کی آواز آئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ غش کھا کے امام حالت سجدہ میں زمین کے اوپر گر پڑے۔ میں گھبرا کے بھاگا، امام کے قریب پہنچا، امام کے سر کو اٹھا کر زانو پہ رکھا، میری آنکھوں سے اپنے مولا کی حالت کو دیکھ کر آنسو ٹپکنے لگے۔ میرے آنسو جب چوتھے امام کے چہرہ اقدس پہ پڑے تو چوتھے امام نے آنکھیں کھولی، میں نے چوتھے امام کو دیکھا، امام نے مجھے دیکھا، کہا کہ اے طاؤس یمانی تو اتنا زار و قطار کیوں رو رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ آپ پیغمبر کی نسل میں ہیں،
ہیں, آپ امیر المومنین کے پوتے ہیں, سیدہ فاطمہ آپ کی دادی ہیں, امام حسین آپ کے بابا ہیں, آپ اتنا رشتہ رکھنے کے بعد آپ کی یہ حالت ہے, خوف خدا سے آپ اتنا رو رہے, خوف خدا سے آپ اتنا کانپ رہے, تو میرے چوتھے امام کا جواب کیا تھا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے طاؤس یمانی, کیا تو نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ روز قیامت نہ کوئی خلت کام آئے گی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ شفاعت کام آئے گی, نہ نسب کام آئے گا. روز قیامت تو صرف عمل دیکھا جائے گا. اچھا عمل کرنے والا چاہے حبشی ہی کیوں نہ ہو جنت میں آ جائے گا, اور برا عمل کرنے والا مجھ جیسا سید قریشی ہی کیوں نہ ہو اسے جہنم میں جانا پڑے گا. یہ چوتھے امام کسے بتا رہے ہیں؟ چوتھے امام کسے دین کی, کسے خوف خدا اور خوف جہنم یاد دلا رہے ہیں؟ چوتھے امام رات کی تاریکی میں کھڑے, صحیفہ کاملہ, چوتھے امام کی دعاؤں کا وہ سلسلہ جو چوتھے امام نے حکومت وقت کے مقابلے میں نکالا تھا. یہ چوتھے امام کی تیسری اسکیم تھی. پہلا یہ کہ عبادت کرو, دوسرا یہ کہ مسلسل بابا پر آنسو بہاؤ, اور تیسرا یہ کہ دعاؤں کے ذریعے دین کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچاؤ. چنانچہ صحیفہ کاملہ میں میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک, خدا بندہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جب روز قیامت ہوگا, اور وہی روز قیامت جس کے بارے میں امام کا وہ جملہ اس سے پہلے آ چکا ہے, ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہو جائے کہ بار بار موت کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے, لیکن چوتھے امام کا جملہ ہے. رمضان میں دعائے ابو حمزہ صومالی آپ پڑھتے ہیں, اس کے اندر امام کے جملے موجود ہیں کہ اب کی میں رو رہا ہوں اور بار بار رو رہا ہوں. لوگوں نے سوال کیا کہ فما لک تبکا یبن رسول اللہ, آپ اور رو رہے ہیں, آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو امام ایک تو اپنے بابا کی وجہ سے روتے رہے, اور ایک وجہ یہ بتائی کہ فما لی اب کی, میں بھلا کیوں نہ رو, اب کی لے خروج روحی, میں روتا ہوں یہ یاد کر کے کہ ملک الموت آ کر میری روح کو نکالے گا. اب کی لے ذیق لازی, میں روتا ہوں یہ یاد کر کے کہ میری قبر انتہائی تنگ میرے اوپر ہو جائے گی, قبر کی دیواریں فشار کا عذاب دیں گی, میرا نرم و نازک جسم قبر کی دیواروں میں کچلا جائے گا. اب کی لے ظلمت قبری, میں رو رہا ہوں اس کو یاد کر کے کہ مرنے سے لے کر قیامت تک سوائے تنگ اور تاریخ قبر کے, سوائے قبر کے اندھیرے کہ مجھے اور کچھ نہ ملے گا. چند لمحوں کے لیے یہاں کے پنکھے بند کر دیے جائیں, چند لمحوں کے لیے یہاں کی روشنی بند کر دی جائے, تو کیسے گھبرا گھبرا کے لوگ یہاں سے نکل کے بھاگیں گے. یہاں کو چھوڑیے, اگر حقیقتاً کوئی دلچسپ فلم بھی سینما میں چل رہی ہو اور ایئر کنڈیشن فیل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک نکلنے کے لیے بے چین رہتا ہے. یہ چند لمحوں کی دلچسپ گفتگو کے درمیان گرمی اور تاریکی برداشت نہیں ہوتی, اور قبر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی تاریکی. چوتھے امام رو رہے ہیں کہ اب کی ظلمت قبری, میں اپنے قبر کی تاریکی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اب کی خروج من قبری, میں رو رہا ہوں اس چیز کو یاد کر کے کہ مجھے قبر سے نکلنا ہوگا, لیکن کس حالت میں؟ ذلیلاً حاملاً ثقلی علی ظہری, انتہائی ذلت کی حالت میں کہ اپنے گناہوں کا کچھ سارا اپنی کمر کے اوپر لاد کر مجھے نکلنا پڑے گا. تو چوتھے امام روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک, خدا بندہ روز قیامت تو عدل سے کام نہ لینا ورنہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا, تو اپنی رحمت کو استعمال کرنا, تبھی میں جنت کے اندر داخل ہونے کا مستحق قرار پاؤں گا. تو ذرا دیکھیں کہ وہ کیا چیز تھی, وہ کیا خوف تھا, وہ کیا مرحلہ اور مرتبہ ہے موت کا اور قیامت کا, کہ چوتھے امام جیسی عظیم ہستی جو زین العابدین بھی ہے, جو سید الساجدین بھی ہے, جو سجاد بھی ہے, سجدوں کی کثرت اس کے پاس, عبادت کی کثرت اس کے پاس, محبت اس کے پاس, بابا کا ماتم اس کے پاس, لیکن اس کے باوجود سید سجاد بتا رہے کہ دیکھو خبردار کبھی مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا, اپنی سی پوری کوشش کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دو, اس کے بعد تمام معاملات کی بات اور خدا کے حوالے کر دو. میرے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے, چوتھے امام کا ارشاد, مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں کسی کے پاس کھانا لایا جائے تو وہ ماچس کو جلا کر یا شمع کو روشن کر کے یا بتی کو جلا کر یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں کون سی غذا جا رہی ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا چیز جا رہی ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے یہ منظر دیکھ کر کہ انسان غذا میں کتنی احتیاط کرتا ہے. کسی کو شوگر کی بیماری ہے تو وہ میٹھی چیزیں کھانا چھوڑ دے گا, کسی کو دل کی بیماری ہے تو وہ مرغن کھانا چھوڑ دے گا, کسی کو کسی قسم کی بیماری ہے
ہے, کینسر ہے تو سگریٹ کو چھوڑ کر بیٹھ جائے گا. غرض یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان اپنے جسم کی بیماری کی وجہ سے کتنی احتیاط کرتا ہے, عمدہ سے عمدہ نعمتیں جوڑ دیتا ہے, لیکن کبھی اپنی روح کو بچانے کے لیے گناہوں کو ترک کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. یہ 60 سال کا جسم, یہ 70 سال کا جسم, چوتھے امام کی روایت, اسے بچانے کے لیے تو اتنی احتیاط کے لیے کھانا مت کھاؤ, وہ کھانا مت کھاؤ, دعوت میں جا رہے ہو تو احتیاط کرو, دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو تو احتیاط کرو, گھر میں بیٹھے ہو تو احتیاط کرو. اس 70 سال کے جسم کی حفاظت کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی روح کی حفاظت کے لیے اتنی بھی احتیاط نہیں کہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں, لوگوں کا حق غصب کر کے کھا رہا ہوں یا لوگوں کا حق ادا کر کے کھا رہا ہوں. کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ میں ان کی حالت کو دیکھتا ہوں, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جسموں کی اتنی حفاظت اور روحوں کی طرف سے اتنی لاپرواہی, روحوں کی طرف سے اتنی بے احتیاطی کہ جس قسم کا کھانا ملا, جبکہ انسان کو یہ نہیں پتا. امام فرما رہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان کو غم کرنا چاہیے. میں یہ منظر دیکھتا ہوں کہ لوگ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غم کرتے نظر آتے ہیں, دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصان پر روتے نظر آتے ہیں, لیکن 3 چیزیں جن پر رونا چاہیے ان کے اوپر کوئی روتا ہوا نظر نہیں آتا. پہلی چیز تو یہ کہ جب دن ختم ہوتا ہے, رات آ جاتی ہے, تو ایک پورا دن تمہارا ضائع ہو گیا, ایک پورا دن تمہارے ہاتھ سے نکل گیا, لیکن کوئی پلٹ کر جانے والے دن کا افسوس نہیں کرتا ہے. جبکہ یہ سارے الفاظ امامت, جبکہ اگر کسی کے مال میں 1 درہم کی کمی ہو جائے تو وہ سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے, جبکہ 1 درہم کی کمی کوئی کمی نہیں, کل اس کو پورا کر سکتے ہو, لیکن تمہاری زندگی کا 1 دن ضائع ہو گیا تو کبھی پلٹ کر توجہ نہیں دیتے کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہو گیا. دوسری یہ چیز کہ اگر اس دن میں تمہیں روزی حاصل ہو گئی ہے تو یہ بہت بڑا تمہارا نقصان ہے, اس لیے کہ حلال سے روزی حاصل کی تو حساب دینا پڑے گا, حرام سے روزی حاصل کی تو عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا. تو کتنے افسوس کی بات کہ انسان روزی کو پھیلاتا ہے جبکہ سمیٹنا چاہیے کہ کم سے کم ملے وہ بہتر ہے. اور تیسری چیز تو سب سے بڑا نقصان ہے. صحابی نے گھبرا کے کہا کہ مولا وہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ امام کہتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک دن یہ اپنی موت کے قریب ہو گیا, ایک دن یہ اپنے قبر کے قریب ہو گیا, ایک دن یہ قیامت کے قریب ہو گیا. اس سے بڑھ کر اس کے لیے نقصان دہ کیا چیز کہ آگے بڑھ گیا لیکن سامان سفر اس کے پاس موجود نہیں. ایک دن کا فاصلہ طے کر لیا اور بغیر سامان سفر کے, اسی سامان سفر کی تیاری کے لیے تو ظاہری کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات کو دیکھا کہ مدینے کے اندر تاریکی چھائی ہوئی ہے. پرانا والا مدینہ تھا کہ جب مدینے کے اندر یہ اسٹریٹ لائٹس یا ٹیوب لائٹس یا چراغ نام کی چیز نہیں ہوتی تھی, تنگ و تاریک گلیاں تھیں, گلیوں کے اندر انتہائی تاریخی ہوتی تھی. ظاہری یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے مولا کو دیکھا, ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں کوئی شخص چلا جا رہا, انتہائی تیز اور موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, یہاں تک کہ بارش کو دیکھ دیکھ کر دل کانپا جا رہا, گھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا, ڈر محسوس ہو رہا. لیکن اس تیز بارش میں تنگ و تاریک گلیوں میں کوئی شخص مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے. میں گھبرا گیا کہ یہ کون ہے, آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا اور مولا چوتھے امام ہیں. میں نے اپنے امام کو دیکھا, رات کی تاریکی کا خیال کیا, تیز بارش کا خیال کیا اور یہ خیال کیا کہ دن بھر میرے مولا تمام دن لوگوں کی خدمت کرتے رہتے. اس وقت میں نے دیکھا کہ بڑا بھاری بوجھ امام کی پشت مبارک پر ہے. میں آگے بڑھا تاکہ امام کو سہارا دوں, میں آگے بڑھا تاکہ امام کے بوجھ کو اٹھا کر گھر تک پہنچا دوں, لیکن ایک مرتبہ امام نے مجھے روکا. روکنے کے بعد کہا کہ اے زہری کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مولا آپ کا بوجھ گھر تک لے جاؤں. کہا کہ اے زہری تو غلط سمجھا, میں سفر پہ جا رہا ہوں اور یہ سامان سفر ہے جسے اکٹھا کر کے لے جا رہا ہوں. اب جو میں نے سنا بولنے کا کوئی چارہ نہ تھا, واپس آ گیا. چند دنوں کے بعد مدینے میں میری ملاقات مولا سے ہوئی تو میں گھبرا گیا. گھبرا کے کہا کہ مولا اس دن تو آپ اتنا سارا سامان سفر اکٹھا کر کے مدینے سے باہر سفر پہ جا رہے تھے, لیکن آج تو آپ مدینے میں نظر آ رہے, کیا سفر کا ارادہ ملتوی ہو گیا؟ امام فرماتے ہیں کہ اے ظاہری تو غلط سمجھا. میں نے جب کہا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو یہ مدینے سے مکے کا سفر نہیں ہے, یہ مدینے سے کربلا کا سفر نہیں ہے, بلکہ یہ سفر دنیا سے آخرت کا سفر ہے. اس سفر کا نام سفر موت ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ سامان سفر اکٹھا کیا ہے, یہ وہ سامان نہیں کہ ایک بیگ ہو, ایک بریف کیس ہو, ایک لوٹا ہو, ایک کپڑوں کے جوڑے ہوں, یہ وہ سامان سفر نہیں, بلکہ یہ نیکیاں بھی جنہیں اکٹھا کر کے میں آنے والے سفر کے لیے لے جانا چاہ رہا تھا. ظاہری کہتے ہیں کہ مولا پھر آپ نے اس وقت مجھے صحیح کیوں نہ بتایا؟ امام نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو جس غریب کے پاس میں یہ سامان سفر, یہ روٹیاں, یہ گندم, یہ غلہ رکھوں گا, تو اس کے چہرے سے آشنا ہو جائے گا اور میں یہ نہیں
نہیں چاہتا کہ کسی کی مدد کروں اس حالت میں کہ سوائے میرے اور میرے خدا کے کسی کو واقفیت ہو، اس لیے میں نے تجھے بتانا مناسب نہ سمجھا۔ اب کتنا مختلف ہمارا کردار اپنے مولا کے کردار سے، کتنا مختلف ہمارا انداز زندگی مولا کے انداز زندگی سے، اور خاص طور پر مولا کی زندگی میں، تمام زندگی میں جو بات کی کہ میرے مولا نے مظلومیت کی زندگی گزاری اور ہر وقت مظلومیت کا تذکرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے مولا کا وقت آخر آتا ہے۔ ولید ابن عبد الملک زہر دیتا ہے، زہر کے اثر سے میرے مولا تڑپتے ہوئے دن رات گزارتے ہیں، یہاں تک کہ وہی محرم کا مہینہ ہے کہ جب آج سے 35 سال پہلے خاندان اہل بیت پر مصیبت نازل ہوئی تھی، آج میرے مولا کی شہادت کا وقت قریب آ رہا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کا آخری وقت ہے تو سید سجاد اپنے بیٹے امام باقر کو بلاتے ہیں اور بلا کر سینے سے چمٹاتے ہیں، سینے سے چمٹا کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جاتے جاتے تجھ سے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ خبردار کبھی بھی ایسے پر ظلم نہ کر کہ جس کی فریاد کو سننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ بڑی اہم ترین یہ وصیت ہے، اس کا پورا محل ابھی آپ کے سامنے آتا ہے، وہی ہماری گفتگو کا اختتام ہوگا، لیکن اس پر ظلم نہ کر جس کی فریاد کو سننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ ذرا دیکھیں وہ حضرات کہ جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ حضرات کہ جو اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ حضرات کہ جو اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ اولاد باپ کی شکایت لے کر کس کے پاس جائے سوائے خدا کے؟ بیوی اگر اس کا میکا طاقتور نہیں، اسے پتا ہے کہ مجھے جینا ہے تو اسی گھر میں اور مرنا ہے تو اسی گھر میں، اس پر کوئی ظلم کرے تو کس کے پاس اپنی فریاد کو لے کے جائے؟ تو ذرا دیکھیں امام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار، ظلم پہلے تو ظلم ہی برا، لیکن خاص طور پر اس پر ظلم کبھی نہ کر کہ جس کی فریاد کو سننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ اپنے گھروں کے اندر اس حدیث کو لے جائیے اور جا کر دیکھیے کہ کہیں کسی ایسے پر تو ہم ظلم نہیں کر رہے جس کی فریاد کا سننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور کیوں یہ وصیت کی؟ بس یہ آخری جملے انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ ہفتے 5ویں امام کے حالات کے ساتھ گفتگو شروع ہوگی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ میں تجھ سے وصیت کر رہا ہوں، اور یہ میرے بابا نے مجھ سے میدان کربلا میں وصیت کی تھی، جب میرا بابا سر سے پیر تک تیروں کے اندر ملبوس آیا تھا، سر سے پیر تک اتنے تیر تھے کہ سید سجاد اپنے بابا کو نہیں پہچان سکے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہے امام باقر کہ باپ سے رخصت تو ہو رہے لیکن باپ کے سینے سے لگے۔ سید سجاد اتنا بھی موقع نہ تھا کہ باپ کے سینے سے لگے، ارے کس طرح سے لگتے؟ بابا کے سینے پر تو تیر تھے، اگر بیٹا باپ کے سینے سے لگتا تو باپ کے تیر سینے میں اور داخل ہوتے، بابا کو تکلیف ہوتی۔ اس نازک وقت میں میرے مولا نے امام حسین نے سید سجاد کو وصیت کی، اور سید سجاد نے امام باقر کو وصیت کی کہ خبردار اس پر ظلم نہ کر کہ جس کا فریاد کا سننے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہ ہو۔ اور یہی آج کی تمام گفتگو کا آپ ماحصل سمجھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ گفتگو پھر اسی کوتاہی کے ساتھ ختم ہوئی۔ اگر کہ آج تاریخ کی گفتگو کافی ہو گئی ہوگی، لیکن چونکہ ابتدا میں ہو گئی تھی اس لیے شاید آپ حضرات یہ سمجھیں کہ تاریخی تسلسل میں گفتگو آگے نہیں بڑھی۔ انشاءاللہ آئندہ 5ویں اور 6ٹھے امام کی جو سیرت ہوگی وہ بجائے 2 تقریروں کے 3 تقریروں میں آئے گی۔ 2 اماموں کی سیرت 3 تقریروں میں، اس لیے کہ تاریخ کا اہم ترین موضوع اب آپ کے سامنے پہنچے گا۔ انتہائی دلچسپ تاریخ کہ کیسے کیسے خلیفہ گزرے، کیسے کیسے انہوں نے ظلم کیے، پورا خاندان بنو امیہ اور خلفائے بنی عباس، یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان ہوگا۔ اور مسائل فقہ آج بھی رہ گئے۔ بہرحال آج کی گفتگو تقریباً فقہی رنگ میں تھی، اگر آپ غور کریں انشاءاللہ آئندہ سے تاریخ کے اوپر بھی گفتگو ہوگی اور فقہی مسائل پر بھی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کے اختتام سے پہلے ایک اعلان کہ گزشتہ تقریر کے اندر ایک دعا کا تذکرہ کیا گیا تھا جو امام مظلوم نے آخری وقت میں بتائی تھی اپنے بیٹے کو، غالباً وہ دعا بھی یہاں تقسیم کی جائے گی۔ آپ میں سے کچھ کے پاس یہ دعا موجود ہے کیونکہ اس سے پہلے 6 یا 7 سال پہلے یہ دعا تقسیم ہو چکی ہے کھارادر میں، تو اگر وہ دعا آپ میں سے کسی کو دوہری مل جائے تو آپ واپس کر دیں اپنے ساتھی کو، اور اگر آپ کی حاجت کے مطابق ہے تو اسے آپ وصول کر دیں۔ جو 40 دن کا جو عمل ہے، 40 دن کا جو عمل